منتظمین کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے قرآن کانفرنس کا اس پروگرام کا انعقاد شہر حیدرآباد میں کیا۔ جیسا ذکر آیا، میرا نام، میں تھوڑا سا اپنا تعارف اس پس نظر میں دینا چاہوں گا کہ میں کس طرح سے قرآن کانفرنس سے یا قرآن سے جڑا ہوں اور کیوں جڑا۔ میرا نام محمد اسلم پرویز ہے، دہلی کا رہنے والا ہوں، پرانی دہلی کا، اور ایک اوسط مسلم گھرانے میں میری پیدائش ہوئی، جہاں اسی روایتی انداز سے میری تربیت دی گئی، ناظرہ قرآن سے متعارف کرایا گیا، نماز سکھائی گئی، جماعت کی نماز کی اہمیت، مسجد کی اہمیت، اور جب ایک عمر ہوئی روزہ رکھوایا گیا۔ لیکن اس سے آگے میں اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور یہ چیزیں جو میں کرتا تھا اس کے بارے میں بھی جو میرے ذہن میں سوال اٹھتے تھے ان کا جواب مجھے نہیں ملتا تھا۔ اللہ کا کرم رہا کہ قرآن کو مجھے ترجمے سے پڑھنے کا موقع ملا، اسے سمجھنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ میں اسلام کے نام پہ جن چیزوں کو کر رہا ہوں وہ اسلام کا بہت ہی مختصر، بہت چھوٹا سا حصہ ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام از مچ مور دین واٹ آئی واز ٹاٹ، اور وہ اتنا فرق تھا، ادھر اتنی کمی تھی اور ادھر اتنی فراوانی تھی کہ عقل حیران ہو گئی۔ نتیجتاً میں قرآن کو سمجھنے اور اس سفر پہ نکلا۔ اس کی وجہ سے جو بہت سی ہماری زندگی میں کمیاں در آئی ہیں، اس میں ایک بہت اہم معاملہ تعلیم کا ہے، جس سے میرا واسطہ اس وجہ سے بھی پڑا کہ میں جس محلے میں اور جن علاقوں میں رہا وہاں دو طرح کے انداز تعلیم میں نے دیکھے، کہ مساجد سے جڑے ہوئے مکتب بھی دیکھے، مدرسے بھی دیکھے، اور وہ اسکول اور کالج بھی دیکھے، یونیورسٹیز دیکھیں جن سے میں وابستہ رہا، اور مجھے دونوں طرح کے طلباء میں ایک فرق نظر آتا رہا، جو مدرسے سے آتے جاتے تھے اور جو اسکول اور کالج سے آتے جاتے تھے۔ یہ جو تفریق ہے علم کی، جس کا مجھے ذاتی تجربہ اس انداز سے بھی ہوا کہ مختلف مواقع پر مجھے اسکول کے لیے بھی چندے جمع کرنے پڑے اور مساجد کے لیے بھی کرنے پڑے۔ مثال کے طور پہ جس اسکول میں دہلی میں پڑھتا تھا، اینگلو عربک سینئر سیکنڈری اسکول، ایک تاریخی اسکول ہے، اور اس کا ایک حیدرآباد سے بھی تعلق ہے کیونکہ وہ غازی الدین صاحب کا قائم کردہ ہے، اور اس کا پہلا نام مدرسہ غازی الدین تھا، اور 300 سال کی تاریخ ہے اس ادارے کی۔ تو بہت پہلے ایک حیدرآباد شہر سے میری نسبت اس انداز سے قائم ہوئی تھی کہ میری تعلیم کی ابتدا اسی ادارے سے ہوئی جو مدرسہ غازی الدین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو وہ ایڈڈ اسکول تھا جس میں 95% گرانٹ حکومت دیتی تھی اور 5% اسکول کو جمع کرنا ہوتا تھا، اور اس کے لیے اسکول کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، تو اسکول کے جو ہم لوگ تھے، طلباء تھے، ہم کو یہ ذمہ داری دی جاتی تھی اور ٹارگیٹس دیے جاتے تھے کہ آپ اپنے پیرنٹس سے حلقے میں اسکول کے لیے چندہ جمع کریں۔ تو میں جب بھی اسکول کے لیے چندہ لینے لوگوں کے پاس گیا تو بہت زیادہ حوصلہ افزائی نہیں ہوئی، کیا بھائی اسکول میں کیا کر رہے ہو، کیا ہے، اور کیا کرو گے نوکری کر کے، کیونکہ اسکول اور تعلیم کا تصور نوکری سے تھا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا مجھ سے کہ بھائی نوکری کر کے تم کتنا کما لو گے، اور اتنا تو ہم اس طرح کما لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یعنی ایک تعلق نوکری کا تعلیم کے ساتھ۔ اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، جہاں میں دہلی سے BSc کرنے کے بعد گیا، تو وہاں جس ہال میں میرا قیام تھا، رہائش تھی، وہاں ایک مسجد بن رہی تھی، تو اس کے چندے کے لیے بھی ہم لوگ نکلتے تھے۔
تو میں نے یہ محسوس کیا کہ مسجد کے لیے لوگ زیادہ دلچسپی سے چندہ دے دیتے تھے، اور اس کی سوچ یہ تھی اور وجہ یہ تھی جو کچھ لوگوں نے کھل کے کہا بھی مجھ سے کہ بھئی یہ تو آخرت کی تیاری ہے اور دین کا کام ہے۔ گویا تصور یہ تھا کہ اسکول کالج یا تعلیمی ادارے بنانا دنیاوی کام ہے، اور کچھ لوگ کہتے بھی تھے کہ بھئی جس کو دنیا سے دلچسپی تو اس طرف چلا جائے، تم دنیا دار آدمی ہو، ادھر لگے ہوئے ہو، تو اب ہم اس میں اس سے زیادہ حصہ تو نہیں دے سکتے۔ اور مسجد کی تیاری کو یہ سمجھا جاتا تھا، اور مسجد کو بنانے کو، کہ یہ دین کا کام ہے، اور یہ جو ہم پیسے دے رہے ہیں اور اس کا بدل اور اس کا اجر ہمیں بہت زیادہ ملے گا۔ تو یہ جیسا بھی میرے سے قبل اسپیکر صاحبہ نے فرمایا کہ دین و دنیا کا فرق، اور ساتھ ہی دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا فرق، اور علم کی تقسیم بالکل ورٹیکل اسپلٹ، دو ٹائٹ چیمبرز، ان کے بیچ میں کوئی تعلق نہیں۔ جب قرآن کو سمجھا تو مجھے یہ بات ایک دم واضح بھی ہوئی اور ابھر کے آئی کہ نہ صرف یہ کہ قرآن اس تفریق کی اور تقسیم کی بات نہیں کرتا، بلکہ قرآن تو اکساتا ہے اپنے پڑھنے والے کو، اپنے ماننے والے کو، کہ تم کائنات کی آیات کا علم حاصل کرو۔ اس میں جتنا زور تفکر پہ، تدبر پہ ہے، وہ جو لوگ پڑھتے ہیں انہی کے سامنے آتا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ہے کہ جو میری سوچ بدلی اس کو میں نے اپنی زندگی میں لایا۔ پہلے یہ فرق سمجھ میں، یہ فرق دور ہوا ذہن سے کہ دنیا اور دنیا میں کوئی فرق ہے، ان تعلیمی اداروں میں کوئی فرق ہے۔ تو ظاہر ہے جب ایک چیز پتہ لگ گئی تھی تو مجھ پہ لازم تھا کہ میں اس کی اصلاح کے لیے، اس کے تدارک کے لیے کچھ کام شروع کروں۔ وہ میں نے کام شروع کیا، اور اس کا ایک سلسلہ، وہ میگزین ہے اردو کا ماہنامہ سائنس، جو 1994 سے اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں نکلوا رہا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ سائنس اور ماحول کی بنیادی معلومات اردو داں طبقے تک پہنچائی جا سکے، تاکہ اردو داں طبقہ ان چیزوں سے جڑ سکے اور ان زمینی حقائق سے واقف ہو سکے۔ اور دوسرا کام جو میری زندگی میں بعد میں آیا اور جو میرے لیے اہم ترین ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اسی کو کرتے ہوئے ختم ہوں اور اس دنیا سے گزروں، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن سے جوڑنا۔ کیونکہ قرآن کو اگر ہم سمجھتے نہیں تو میں اس جسارت کی معافی چاہتا ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا، اور یہ میری رائے ہے جس کا اظہار کا مجھے حق ہے، کہ ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہم قرآن کو اگر سمجھتے نہیں، کیونکہ ہمارا اسلام اور ہمارے تمام کام ان چند آیتوں پہ رکھے ہوئے ہیں جن پہ ہم عمل کرتے ہیں، یعنی نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی اور عمرے کی، لگ بھگ 3.5 آیتیں۔ باقی قرآن کی آیتوں میں جو احکامات ہیں، مجھے کہیں سے کوئی سند نہیں ملتی جو یہ کہتی ہو کہ تم باقی آیتوں کو چھوڑ دو، یہ آیتیں تم پہ فرض ہیں اور باقی احکامات اللہ کے تم چھوڑ سکتے ہو آسانی سے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اسی سلسلے میں جو یہ قرآن سینٹر کا یہاں ذکر آیا، اس کا دہلی میں جو اللہ نے قیام میرے ہاتھوں کرایا، وہاں پہ ہم 9th کلاس کے بچوں کو داخلہ دیتے ہیں۔ کوچنگ سینٹر ایک ہے، کیونکہ قرآن پڑھانے کے لیے اس وقت آپ کو ادارہ کھولتے ہیں تو خاص طور سے نئی نسل جو اسکول اور کالج سے جڑی ہوئی ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے ذہن میں یہ خیال ڈالا کہ ایک کوچنگ سینٹر شروع کیا جائے، اس میں فزکس، کیمسٹری، میتھس، بایولوجی پڑھائی جائے، بہت اچھے ٹیچر سے پڑھائی جائے، اور یہ فری سروس رکھی جائے۔ اور وہ فری ہے، اور اس میں شرط یہ ہے کہ روز آپ کو قرآن ترجمے سے پڑھنا ہے اور اردو پڑھنی ہے، کیونکہ جن کو اردو نہیں آتی ان کو اردو سکھاتے ہیں۔ اور یہ 2 سال کا کورس ہے، 9th اور 10th کا، اور اس میں 2 سال جو بچے ہمارے پاس رکتے ہیں وہ جب پاس کر کے جاتے ہیں تو ان میں ایک واضح تبدیلی، کیونکہ جب وہ آتے ہیں اور جب جاتے ہیں تو ان کی سوچ میں تبدیلی جو یقیناً قرآن کی وجہ سے آتی ہے۔ تو یہ سلسلہ وہاں پہ ایک چھوٹے سے لیول پر جاری ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن کو نئی نسل سے جوڑا جائے۔ تو اپنے آج کے اس موضوع پہ، کیونکہ قرآن سے دوری نے اصل میں ہماری ہر چیز کو بگاڑا ہے، علم کے تصور کو، اس میں سائنس کا بھی ایک پہلو ہے، اس کی میں وضاحت کروں گا، ہمارے دین کے تصور کو، ہمارے اپنے وجود کی وجوہات کے تصور کو کہ ہم کیوں ہیں دنیا میں، اور اس میں ایک بہت اہم موضوع ماحول اور زمینی وسائل کا بھی ہے کہ اس کے تئیں ہمارا کیا رشتہ ہونا چاہیے تھا اور کیا ہے۔ تو گویا ساری خرابیاں اور ساری چیزیں جو اس احقر کی سمجھ میں اللہ نے ڈالی ہیں، وہ صرف
وجہ واحد یہ ہے کہ ہم قرآن سے ڈسکنیکٹڈ ہیں. تو ہماری ساری کوشش یہ ہونی چاہیے ہے کہ ہم قرآن سے جڑ سکیں. اور اس کی بڑی اہم وجہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں یہ آپ سے عرض کروں کہ میں نے جب تک خود قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا تھا، مجھے یہ پتہ نہیں لگا تھا کہ قرآن مجھ پہ فرض ہے. مجھے جو فرائض بتائے گئے تھے اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تھا. قرآن کا کہیں ذکر نہیں تھا. لیکن سورہ قصص کی آیت نمبر 85 جب یہ میں نے پڑھی کہ ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی المیعاد، میں یہیں سے اپنی بات شروع کرنا چاہوں گا کہ بے شک وہ ہستی جس نے تجھ پہ قرآن فرض کیا ہے تجھے ایک انجام کو پہنچانے والی. فرض علیک القرآن میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے. انفیکٹ قرآن میں کہیں پیچیدگی نہیں ہے، خود قرآن اس بات کو کہتا ہے. قرآن ہم پہ فرض ہے. اور اب یہاں سب سے اہم سوال یہ اٹھتا ہے، آیت ہمارے سامنے ہے، اللہ کا حکم ہمارے سامنے ہے کہ نماز فرض ہے تو میں بہت اہتمام کر رہا ہوں، قرآن فرض ہے تو میں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے یہ نہیں پتا اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، تو میری فرض کی ادائیگی کس انداز سے ہو رہی ہے؟ میرے کلمے کی، میرا ایمان کی بنیاد، میری عقیدے کی بنیاد کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا غور فرمائیے، کلمے کی ابتدا انکار سے ہوتی ہے. لا الہ، کوئی اللہ نہیں ہے، یعنی پہلا مرحلہ یہ ہے. اس کے بعد استھاپنا ہوگی الا اللہ، سوائے اللہ کے. یہ بالکل اسی طرح ہے، چونکہ میرا درس و تدریس ایک دلچسپی ہے، ایک عشق ہے کہ جب ہم کلاس پڑھانے جاتے ہیں تو پہلے بورڈ کو صاف کرتے ہیں، پھر اپنی بات لکھتے ہیں. تو پہلا مرحلہ تو لا الہ کا ہے. اب جیسے یہاں میرے سے قبل جو خاتون خطاب کر رہی تھیں، انہوں نے نفسانی خواہشات کا ذکر کیا. قرآن کریم میں ایک آیت ہے جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کیا تم اس شخص کو ہدایت دے سکتے ہو، درست کر سکتے ہو، جس نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہو. میں سمجھتا ہوں اس سے اچھی ڈیفینیشن خدا کی نہیں ہو سکتی، اور بہت آسان. خدا کیا ہے؟ خدا کون ہے؟ وہ نہیں جس کا اعلان ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں. خدا وہ ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں. The ideology, the principle which we follow is our God. ہمارا اللہ تو وہ ہے. تو اگر میں اپنی منمانی زندگی گزارتا ہوں، جو ایک زمانہ ہے ہمارے ینگسٹرز کا سلوگن تھا کہ اٹس مائی لائف، تو اگر یہ میری زندگی ہے، اسے میں اپنے طریقے سے گزاروں گا، ماں باپ کے کہنے سے بھی نہیں گزاروں گا، کسی کے کہنے سے نہیں گزاروں گا. اٹس مائی لائف. اور مجھے حق چاہیے آزادی کا، کہ میں آزادی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، یعنی منمانے طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں. تو میرا خدا میرا من ہے، میری وہ ڈیزائرز ہیں، وہ خواہشات ہیں جن کی تکمیل کے لیے میں ہمہ وقت مصروف رہتا ہوں. میری زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں. آئی ہیو این آبسیشن. اور وہ ڈیزائرز، وہ خواہشیں جب پوری نہیں ہوتی تو مجھے غصہ رہتا ہے، اور اس غصے سے میں، یعنی فرسٹریشن رہتا ہے جس سے میں غصے میں رہتا ہوں، اور جس کا ثبوت آج یہ دکھتا ہے کہ آپ کو 99% لوگ غصے میں نظر آئیں گے. ان کو ذرا سا پرووک کر دیجئے، پھر دیکھیے آپ کیا طوفان اٹھے گا ان کے اندر سے، اور آپ کو بہا کے لے جانے کی کوشش کرے گا، زبان سے بھی اور کبھی ابھی ہاتھ پیروں سے بھی. اور کہیں کہیں تو روڈ ریج میں آپ دیکھتے ہیں کہ گولیاں مار دی جاتی ہیں، لوگ ختم کر دی جاتے ہیں. تو یہ غصے اندر جو ہے یہ انفلفلڈ ڈیزائرز کے، ناشکری کے ہیں، وہ خواہشیں جو میری پوری نہیں ہو سکی. تو جب میں ان خواہشات کا اتباع کرتا ہوں، اچھا بات خواہشات کی بھی نہیں ہے، بہت سی چیزوں میں پیئر پریشرز میں، اپنے سماج میں جو میرے چاروں طرف ہوتا ہے، وائل ان روم ڈو ایز رومرز ڈو، یہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی جیسا دیس ویسا بھیس. تو یہاں اتباع رسم و رواج کی، اس کلچر کی، اس سماج کی ہو گئی جہاں آپ رہ رہے ہیں. تو وہاں پہ نفس میرا خدا تھا، تو یہاں سماج ہو گیا. کل کو رشتہ دار ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی بیوی بچی بھی ہو جاتے ہیں، جب وہ آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو شادی ہمیں بہت دھوم دھام سے کرنی ہے، اسلم پرویز کی بیٹی کی شادی ہے، ہلکی ہو گئی تو کیا فائدہ. لوگ تو یاد بھی نہیں کریں گے کہ ولیمے میں کیا کھا کے گئے تھے. 10-15 طرح کے میٹھے بھی ہونے چاہیے، بہت سارے اسٹال ہونے چاہیے.
ارے نام ہوگا صاحب، لوگ آئیں گے، کتنی لال بتی ہیں، ویسے تو لال بتی کا زمانہ ختم ہو گیا، لیکن کتنی لال بتیاں باہر کھڑی تھی، کتنے بلیک کمانڈوز تھے، کون انوائٹیز تھے، آپ کے انوائٹیز کی لسٹ کیسی تھی، اسے جب لوگ ویب سائٹ پہ دیکھیں تو انہیں لگے او واٹ اے گیدرنگ، کتنا کنیکٹڈ آدمی تھا یہ سوچ میری خدا ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو ان سوچوں سے آزاد نہیں کر سکے تو ہم لا الہ کے مرحلے میں ابھی اٹکے ہوئے، الا اللہ تو ہوا ہی نہیں، استھاپنا ہوئی نہیں اللہ میاں کی، تو لا الہ الا اللہ۔ اب اللہ میاں کی استھاپنا کیسے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ ان خداؤں سے آزاد ہوں، تو یعنی جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر ایک سجدہ تو کر لے تو پتہ نہیں کتنے سجدوں سے آزاد ہو جائے، تو میں سجدوں سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، مجھے ایک سجدہ چاہیے، مجھے ایک بندگی چاہیے، مجھے ایک رب چاہیے، ایک آقا چاہیے، تو میں اس کا غلام اپنے آقا کا جبھی تو بنوں گا، اس کا بندہ جبھی تو بنوں گا کہ وہ مجھے حکم دے دے، مجھے جاب ڈسکرپشن مل جائے کہ میں سی او تو ہو گیا اس کمپنی کا، میرا پروفائل دے دو، جاب ڈسکرپشن دے دو، مجھے کرنا کیا ہے، وہ ابھی تک میں اپنے آپ بنا کے چل رہا تھا۔ تو اب اگر مجھے ایک رب کا بندہ بننے کے لیے وہ پروفائل چاہیے، جاب ڈسکرپشن چاہیے، تو وہ تو قرآن میں ہے، وہ ہماری اکثریت کے گھروں میں لپٹا ہوا جزدان میں بہت اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو جائے، کیونکہ اس کی ظاہری جسمانی یا فزیکل بے حرمتی کا ہمیں احساس ہے، لیکن اس کی جو فکری اور عملی بے حرمتی ہمارے گھر گھر میں ہو رہی ہے اور اس کی تصدیق ہو رہی ہے، اور یہ نہ ہوتی تو سورہ فرقان کی آیت کیوں کہتی جو قیامت کے دن کا واقعہ ہے کہ رسول یہ کہیں گے کہ وقال الرسول یا ربی انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ قیامت کے دن رسول کہیں گے، گھبراہٹ ہوتی ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے کہ قیامت کے دن رسول یہ کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کا مذاق اڑایا، they ridiculed the book، نشان تصدیق بنا رکھا تھا، ایسے پکڑا ہوا تھا جیسے چھوڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تینوں تراجم آپ کو اردو کے تراجم میں ملیں گے قرآن کے، کہ نشان تصدیق بنا رکھا تھا، ایسے پکڑا ہوا تھا جیسے چھوڑا ہوا ہوتا ہے، اور مذاق بنا رکھا تھا۔ تو کسی آئیڈیالوجی کو اگر پریکٹس نہ کیا جائے بلکہ اس کو لپیٹ کے رکھ دیا جائے، یا اس کی کیلیگرافی کی جائے، یا اس کی قرأت کی جائے اور اس پہ عمل نہ کیا جائے، تو یہ اس کا مذاق اڑا ہے۔ دس از واٹ ہیز بین ہیپننگ فار ایئرس، کم از کم 1000 سال تو ہو چکے۔ تو قرآن ہم پہ فرض ہے، قرآن کو سمجھے بنا الا اللہ کے اسٹیج پہ آ نہیں سکتے، اور پھر بھی قرآن سے اگر ہماری لا تعلقی ہے تو یقیناً پھر ہم اس غفلت کا شکار ہیں جن کے لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ جن اور انسان ایسے ہیں کہ ان کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں، ان کی آنکھیں مگر دیکھتی نہیں، ان کی دلیں مگر سوچتی نہیں، یہ تو جانور ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے۔ آج ہم مختلف قسم کی غفلتوں کا شکار ہیں، کھلونے ہیں چاروں طرف ہمارے مختلف انداز کے، انٹرٹینمنٹ کے، کامیڈی شوز کے، فنکشنز کے، سیلیبریشنز کے، اور ورچوئل ورلڈ میں گم ہو جانے کے، طلسم ہوش ربا جو اب کتاب سے آزاد ہو کے ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ یہ وہ مصروفیتیں ہیں جو ہمیں ہم وقت باندھی رہتی ہیں۔ تو بہرحال میں پہلی سلائیڈ جس سے شروعات کرنا چاہتا تھا اور ہمیشہ کرتا ہوں کہ قرآن ہم پہ فرض ہے، ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری یہ کہ اس کی اتباع کی وضاحت بہت اہم انداز سے کی گئی ہے کہ اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم، بات مکمل ہو گئی تھی کہ جو تمہاری رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرو، حکم تھا، حکم مطلق۔ مزید وضاحت آگے کی گئی کہ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کسی اور اولیاء کا اتباع مت کرنا، ورڈ آف کاشن، کہ آپ کو صرف اور صرف اتباع کرنی ہے اس قرآن کی جو اللہ کی طرف سے آپ کو نازل کیا گیا ہے۔ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ دیکھیے قرآن میں جواب موجود ہے اس کا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے اور اسی پہ چلو، اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ ہے بس اس پر چلو،
اور دوسرے راستوں پہ نہ چلو، وہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گے۔ اس نے تمہیں اس کا حکم دیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی اختیار جبھی تو کریں گے جب اس راستے پہ چلیں گے، اس کو اتباع کریں گے، کیونکہ تقوی جس چیز سے منع کیا گیا ہے اسے نہ کرنا، اور جس کو کرنے کا حکم ہے اسے کرنا۔ یہ سچ ہے کہ پرہیزگاری اور گاڈ فیئرنگ جو ہے اس میں جسٹس نہیں ہوتا تقوی کے ترجمے کا۔ اس میں سب سے نزدیک جو مجھے ترجمہ ملتا ہے وہ محمد اسد کا ہے، جس نے گاڈ کانشیس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اٹس بیٹر دین گاڈ فیئرنگ، کیونکہ معاملہ کانشیسنیس کا ہے۔ جب مجنو کو لیلا سے عشق تھا تو اس کے جنبش ابرو کا بھی خیال رکھا جاتا تھا کہ ناگواری کے آثار آئے کسی چیز سے فوراً نہیں، یہ تو محبوب کو ناپسند ہو گیا، مجھے نہیں کرنا۔ تو یہ رشتے جو ہوتے ہیں یہ درکار ہیں، اور یقیناً اس کی شروعات قلب سے ہوتی ہے، جیسے کہ خاتون اسپیکر نے بہت اچھی طرح سے یہ بات کہی۔ اور اس میں مجھے بے حد پیارا شعر علامہ اقبال کا جو ہے، اور وہ حقیقت ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ کوئی تفسیر، کوئی راضی، کوئی کشاف آپ کے عقدوں کو، آپ کے مسائل کو، الجھنوں کو، سوالوں کو حل نہیں کر سکتا جب تک کہ کنیکشن نہ ہو۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ یہ لیپ ٹاپ، یہ پروجیکٹر، یہ سسٹم نہیں چل سکتا جب تک کہ پلگ ساکٹ میں نہیں جاتا اینڈ دا کرنٹ فلوز۔ یہ وہی کنیکٹیوٹی اللہ تعالیٰ سے اور قرآن سے، کہ جب تک ساکٹ میں پلگ، اور پلگ جتنا ٹھیک فٹ ہوگا اتنا ہی اچھا کرنٹ کا فلو ہوگا۔ تو کنیکشن ضروری ہے قلب سے۔ اب بات قرآن اور سائنس کی شروع کرتے ہوئے، چونکہ بات سائنس کی ہے اور وہ لفظ انگریزی کا ہے، تو میں سائنس کو ویبسٹر ڈکشنری کس طرح ڈیفائن کرتی ہے اس کے لیے سلائیڈ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور یہ ڈیفینیشن جو وہ کہتے ہیں کہ نالج ایز آف فیکٹس، فینومینا، لاز اینڈ پراکسیمیٹ کازز gained and verified by exact observations, organized experiment and correct thinking, also the sum of universal knowledge۔ یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا مشاہدے کے ساتھ، پھر اس کے بارے میں سوچنا، اس کی تحقیق کرنا، غور و خوض کرنا، اور جہاں ممکن ہو تجربہ کرنا۔ یہاں اس چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ سائنس جیسے کہ عام طور سے سمجھا جاتا ہے کسی مضمون کا نام نہیں ہے، وہ یا فزکس، کیمسٹری، جیولوجی یا باٹنی۔ سائنس ایک طریقت ہے، ایک میتھڈولوجی ہے کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہم کیا طریقہ استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ اور المورد کی سلائیڈ ہمیں یہ بتاتی ہے، جو ایک آتھینٹک عربک انگلش اور انگلش عربک ڈکشنری ہے، کہ سائنس کی تعریف عربی زبان میں علم ہے۔ آپ کسی عرب کنٹری میں کسی یونیورسٹی میں جائیں تو وہاں سائنس فیکلٹی پہ آپ کو کلیات العلوم لکھا ہوا دکھے گا، یعنی جس کو ہم علم کہتے ہیں اس کو انگریزی میں سائنس کہا جاتا ہے۔ تو پہلا عقدہ تو یہاں کھلا کہ اگر علم سائنس ہے تو سائنس کو سیکھنا، پڑھنا یا پڑھانا قطعاً دنیاوی کام نہیں ہو سکتا، یا محض دنیاوی کام نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں علم کا لفظ کس انداز سے استعمال ہوا ہے، یا لغات کیا کہتی ہیں۔ پہلے ہم لغات کو دیکھیں گے کہ لغات کے مطابق علیمہ یا علمو کا مفہوم ہے کہ کسی چیز کو کما حقہ جاننا، پہچاننا، حقیقت کا ادراک کرنا، یقین حاصل کرنا، محسوس کرنا، محکم طور پر معلوم کرنا۔ یہ تاج العروس اور محیط المحیط سے اقتباس ہے علم سے تعلق سے۔ اب قرآن کریم میں اس کا کس انداز سے ذکر ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ علامہ بالقلم، اسے قلم سے لکھنا سکھایا۔ علامہ البیان، اسے بولنا سکھایا۔ ان آیات کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس طرح سکھایا جس طرح ایک استاد بچے کو تعلیم دیتا ہے،
اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر ان باتوں کی صلاحیت رکھ دی، اسے ان کی استعداد عطا کر دی۔ اس کی واضح مثال سورہ مائدہ میں ملے گی، جہاں فرمایا کہ تم اپنے شکاری جانوروں کو شکار پکڑنا سکھاتے ہو، مما علمکم اللہ، اس علم کی روح سے جو تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی وضاحت تھوڑی سی اگلے سلائیڈ میں کر کے پھر میں اس نقطے پہ آؤں گا، کہ علم کے دو سورسز ہوئے، ایک وہ استعداد جو ہر ایک انسان میں ہے، اور ایک وحی جو صرف پیغمبروں کو نصیب تھی۔ اور علامہ آدم الاسماء کلھا کی جو بات ہے، یہ یہاں بہت غور طلب ہے کہ کس طرح سے تمام اشیاء کے نام اور ان کے خواص آدم کو سکھائے گئے۔ اسماء اسم کی جمع ہے جس کا مادہ سین میم واو ہے۔ اسم کے معنی ہے کسی چیز کی علامت جس سے اسے پہچانا جائے۔ صاحب مفردات اس پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ معرفت الاسماء لا تحصل الا بمعرفت المسمى، یعنی جب تک مسمى کا علم نہ ہو اس کے اسماء کا تعارف کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کو علم اشیاء کی ایسی صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ ہر چیز کو اس کی شکل اور اس کے خواص سے معلوم کر کے اس کو پہچاننے کے لیے اس کا نام رکھتا ہے۔ جب ہم محمد شریف سے ملتے ہیں اور وہ واقعی بہت شریف نظر آتے ہیں تو ہم انہیں اسم با مسمہ کہتے ہیں، کہ جو آپ کا نام ہے، آپ کے کیریکٹرز، آپ کی خواص، آپ کی خصلت بھی بالکل اس انداز سے ہے۔ تو نام اور کیریکٹرز کے بیچ میں بڑا عمدہ رشتہ ایک ہے۔ ہم جس چیز کو ایک نام دیتے ہیں اس کی ایک شبیہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے، اور اس کا استعمال، اس کے فائدے نقصانات ہمارے ذہن میں رہتے ہیں۔ اگر ہم کمپیوٹر کا نام لیتے ہیں تو کمپیوٹر کی شکل آ جاتی ہے دماغ میں اور اس کے فوائد سامنے آتے ہیں۔ کرسی، میز، پنکھا، ٹیپ، جس چیز کا آپ نام لیں گے ایک ذہن میں چیز آتی رہے گی۔ لیکن اگر کسی ایسی چیز کا نام لیا جائے جس سے ہم واقف نہیں ہیں تو ہمارا ذہن بلینک رہتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا چیز ہے۔ مثال کے طور پہ نیوٹرینو اگر میں ایک نام لیتا ہوں تو جس نے فزکس نہیں پڑھی وہ نہیں جانتا کہ نیوٹرینو کیا چیز ہے، اور اس کے بارے میں اس کا ذہن نہ کوئی تصویر بنا پائے گا، نہ اس کے بارے میں کوئی چیز اس کے ذہن میں آئے گی۔ تو یہ ہے انداز، گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کروموزومز میں، اس کی جینس میں ہر چیز کی صلاحیت رکھ دی ہے، جس کے ساتھ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے سمجھیے کہ ہر چیز کی صلاحیت اس میں ہے کہ ایک بچہ جو حیدرآباد میں پیدا ہوتا ہے اور اپنے گھر میں دکنی بولی بولتا ہوا سمجھتا ہوا بڑا ہوتا ہے، اس کو آپ لے جائیے اور امریکہ میں لے جائیے یا جرمنی میں لے جائیے تو وہ وہاں کی زبان فوراً بولنے لگتا ہے اور اسے سیکھ جاتا ہے۔ اور اگر وہ بالکل چھوٹی عمر میں 5-6 مہینے کی عمر میں وہاں چلا گیا تو وہ نہیں جانتا ہوگا کہ اردو کیا چیز ہے، دکنی کیا چیز ہے، وہ فرینچ بولے گا اگر فرانس میں رہ رہا ہے، جرمن چلا گیا جرمن بولے گا، یو کے امریکہ چلا گیا انگلش بولے گا، تامل ناڈو میں چلا جائے گا تامل بولے گا۔ یعنی اس کے اندر صلاحیت ہے کہ جس زبان کو چاروں طرف ہم نے سنے گا اس کو پک کرے گا اور بولنے لگے گا۔ اس میں دو چیزیں ہیں، دو نکات ہیں بہت اہم، چلتے چلتے یعنی آگے ان کا ذکر کر دوں میں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر ایک بچے میں اور ہر انسان میں ہر چیز کی صلاحیت ہے جس چیز کی اس کو تربیت دے دی جائے۔ جس بچے کو جس طرح کی ان پٹس اپنے سماج سے ملتی ہیں اس کی تربیت اور ذہن سازی اور شخصیت سازی اسی انداز سے ہوتی ہے۔ یہاں پہ اہمیت آتی ہے ماں کی، والدین کی، گھرانے کی، سماج کی اور اساتذہ کی، کہ ہم نے اس بچے کو، اس شخصیت کو کیا سکھایا۔ کیونکہ اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کچھ چیزیں جن کو ہم بچے کو ڈیلیبریٹلی سکھاتے ہیں، مثال طور پہ سب سے چھوٹا بچہ ہے، بڑا ہو رہا ہے، ہم نے اسے اللہ کہنا سکھایا، اس نے سب سے پہلے اللہ کہا، ہم بڑے خوش ہوئے کہ اس نے اللہ کہا۔ اسی طرح وہ چیزیں بولتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے اپنے گرد و پیش سے۔ تو کچھ چیزیں تو ہم اسے سکھاتے ہیں ڈیلیبریٹلی، لیکن یہ کام ہم کرتے ہیں 10 منٹ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ۔ باقی گھنٹوں وہ کیا کرتا ہے اس پہ ہم توجہ نہیں دیتے۔ وہ نہایت خاموشی سے ہمیں اور آپ کو، پورے گھر کو آبزرو کرتا ہے
اور وہاں جو چیزیں اس کے کانوں میں پڑتی ہیں ان کو ایبزارب کرتا ہے۔ اگر ہمارے جو اوسط گھرانوں میں حالت ہے کہ اگر ہم غور کریں کہ کن موضوعات پہ ہمارے گھر میں ڈسکشن ہوتے ہیں، تو وہ یا تو خاندانی معاملات ہیں جس میں عموماً جھگڑے، ناانصافیاں، دشمنیاں اور غصے اور نفرتوں کے اظہار ہے کہ کبھی بھائی سے ناراضگی ہے، کبھی خالہ سے ناراضگی ہے، کبھی تائی سے ناراضگی ہے، انہوں نے حق مار لیا، انہوں نے یہ دے دیا، انہوں نے یہ کر دیا، آج وہ آئے تھے انہوں نے یہ کہا، آج وہ آئے تھے انہوں نے یہ کہا، یعنی ٹوٹل نیگیٹیوٹی۔ اس بچے کو مثبت گھر سے کچھ نہیں مل رہا، ذکر ہے ناراضگیوں کا، دشمنیوں کا، کیونکہ ہماری اکثریت ناشکری ہے، جو ہے اس کا شکر نہیں کرتے، جو نہیں ہے اس کا گلا شکوہ شکایت مستقل ہے، اور یہ چرخے گھروں میں چلتے رہتے ہیں۔ یا پھر چرخے یہ چلتے ہیں کہ یہ اتنے پیسے چاہیے تھے، وہ فلاں فنکشن ہے اس کے لیے یہ جوڑا تھا، وہ جوڑا تو میں نے فلاں شادی میں پہن لیا تھا، یہ نہیں پہننا، دوسرا لانا ہے، اس کا پیسے کا کیسے انتظام کرنا ہے۔ کہیں پہ گھروں میں یہ چرچا نہیں ہوتی کہ ہماری گلی میں وہ جو بیوہ رہ رہی ہے، بہت کم گھرانے ہیں ایسے، اس کے بچوں کی تعلیم کا کیا ہو رہا ہے، اس کی بچی کا شادی کا کیا ہو رہا ہے، یا ہم اپنے بچوں کو ان گھروں میں ظہر کے وقت یا شام کے وقت ایک خوان لگا کے کھانے بھجوا دیں، جو چلن چلتا تھا۔ اور مجھے یاد ہے میں نے اپنے بچپن میں یہ کام کیا ہے کہ میری والدہ تھالی میں کھانا لگا کے دسترخوان سے ڈھک کے مجھے دیتی تھی، اور ایک گھر تھا ہمارے گھر کے بالکل پیچھے جس میں ایک بیوہ خاتون جو کثیر العیال تھی وہ رہتی تھی، کہ جاؤ بیٹے ان کے گھر دے کے آؤ۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے دیا ہے، اس میں نے کچھ سیکھا ہے، اور اس میں جس ایگو اور نفس کی بات ہو رہی تھی اس کے مارنے کا بھی پہلو رہتا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو اگر ایک تھیلا دے دیں کہ بیٹے پالیتھین یوز نہیں کرنی ہے، کپڑے کا تھیلا ہے، ریسائکلیبل ہے، واشیبل ہے، جاؤ ذرا بازار سے تھوڑی سی میوہ اور سبزی لے کے آ جاؤ، ہم میں سے بہت کم لوگ کامیاب ہوں گے، کیونکہ فقدان ہو چکا ہے ان چیزوں کا۔ اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسماعیل عیدی بن جائیں، نہیں بن سکتے۔ زندگی بھر اگر چائے میں نمک گھولا ہے تو چائے میٹھی نہیں ہوگی۔ اس ہارڈ ویئر میں جو سافٹ ویئر میں نے ڈالا ہے وہی چلے گا اس کمپیوٹر میں۔ ہارڈ ویئر تو وہ بچہ پیدا ہو گیا اس حالت میں کہ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتا تھا، ماں کے پیٹ سے اس حال میں نکلا تھا۔ اب میرے گھر نے، میرے سماج نے جو کچھ مجھ میں ملایا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کھانا بناتے وقت ریسیپیز ڈالی جاتی ہے نا، تو جو پکوان بن کے آتا ہے تو ہم سب پکوان بیٹھے ہوئے یہاں پہ، میں بھی اس میں شامل۔ I am what I have been groomed۔ میرے سماج نے، میرے والدین نے، میرے ماں باپ نے، میرے اساتذہ نے جو کچھ مجھے سکھایا ہے وہ میں نمونہ ہوں اس کا۔ تو یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ خاص طور سے میرے وہ نوجوان، ہم لوگ تو اپنی گزار چکے، بچوں کی تربیت کر چکے، وہ نوجوان جن کو فیملی لائف میں جانا ہے انہیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ پیرنٹنگ از ناٹ این ایزی جاب۔ شادی بھی آسان کام نہیں ہے اگر بیگم کے لیے وقت نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ایک حق ہے۔ دیکھیے جمعے کو جب ہم لوگ خطبے کے لیے جاتے ہیں اور سورہ نحل کی آیت نمبر 90 پڑھی جاتی ہے، جس کو ہماری اکثریت اس طرح سمجھتی ہے کہ خطبہ ختم، کھڑے ہونے کا وقت ہو گیا، چلو میں پڑھتا ہوں، یاد آ جائے گا آپ کو کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ چلو جی ختم، آخری تھی، ہو گیا، کھڑے ہو جاؤ۔ پہلا حکم کیا ہے جس کو ہم نے، یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اعراض برت رکھا ہے، بلکہ جس سے بالکل منہ موڑا رکھا ہے، ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، جسٹس، انصاف، اور عدل کے مادے میں اعتدال شامل ہے، یعنی مڈل پاتھ، میانہ روی، درمیانی راستہ۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو کم و بیش ہر جمعے کو ہمیں سنایا جاتا ہے۔ اب اگر ہم عدل کی بات کریں، جسٹس کی بات کریں، تو انصاف رشتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ کیا میں نے انصاف کیا ایک باپ ہونے کا، ایک شوہر ہونے کا، ایک بیٹا ہونے کا، ایک بھائی ہونے کا، ایک پڑوسی ہونے کا، ایک شہری ہونے کا، ایک اس کنٹری کے، ملک کے سٹیزن ہونے کا، کیا میں نے حق ادا کیا ہے؟ اسی طرح پروفیشن سے جسٹس ہے کہ اگر میں ٹیچر ہوں تو کیا میں نے انصاف کیا ہے؟ کیا ایک میں طالب علم ہوں تو کیا میں نے انصاف کیا ہے اسٹوڈنٹ شپ سے اور اسکالرشپ سے؟ کیا میری پوری توجہ حصول علم کی طرف لگی رہی تھی یا میں کچھ اور بوال کرتا رہا؟
میں ٹیچر ہوں تو کیا میں نے واقعی انصاف کیا اس موضوع کے ساتھ جس کو میں نے پڑھایا، میں نے تیار کیا، ہر بچے کو سمجھانے کی کوشش کری، ہر ایک پہ توجہ دی، اور نہیں دی تو کیا میں اس کے لیے جواب دہ نہیں ہوں؟ تو اگر ہم صرف عدل کا فارمولہ ہی اپنا لیں قرآن سے تو ہمارے بہت سے مسئلے، کیا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بہرحال تو واپس آتے ہیں پھر اس علم کی بات پہ۔ اس آیت میں کلھا کا لفظ نہایت اہم اور غور طلب ہے۔ اس ایک لفظ نے نسل انسانی کو علم کے اتھاہ سمندر سے آشنائی کی دعوت دی ہے، یعنی اللہ نے تو تمام اشیاء کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت انسان میں رکھ دی، اب یہ اس کی صلاحیت، ماحول و تربیت اور اس کی اپنی کوشش پر ہے کہ وہ اس کا کتنا حصہ حاصل کر پاتا ہے۔ معرفت کے یہ مدارج وہ کیوں کر طے کرتا ہے، اس کی نہایت غور طلب شکل یوں سامنے آتی ہے کہ سورہ بقرہ کی مذکور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے آدم کو تمام اشیاء کائنات کا علم عطا کر دیا، اور نحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، لا تعلمون شیئا۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیے اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ گویا انسان جب دنیا میں آیا تو اسے کسی شے کا علم نہ تھا، وہ کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کان، آنکھ اور سوچ سمجھ عطا کر دی تھی تاکہ ان اوزاروں کی مدد سے اللہ کی کائنات کا علم حاصل کرے۔ اگر وہ اس طرح اللہ کے کائنات کا علم حاصل کرے گا تو اللہ کی ان نعمتوں کا جو اس کو عطا کی گئی ہیں عملاً شکر ادا ہوگا، کیونکہ اس طرح ان کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں، دیکھنے کی، سننے کی، ایک تھنکنگ مائنڈ، ان کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی کائنات کا علم حاصل کرا جائے۔ اللہ کی کائنات کا علم حاصل کیوں کیا جائے؟ قرآن کیوں ہمیں بار بار پرووک کرتا ہے، انوائٹ کرتا ہے کہ تم یہ کیوں نہیں دیکھتے، تم وہ کیوں نہیں دیکھتے، تم بادلوں کو نہیں دیکھتے، تم اونٹ کو نہیں دیکھتے، تم ان پہاڑوں کو نہیں دیکھتے، اور یہ دیکھو کیسی ہوائیں ہیں جب یہ برستی ہیں اور زمین کس طرح بنجر مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ یہ جو نیچرل فینومیناز ہیں ان کی طرف اللہ ہمیں کیوں انوائٹ کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام صلاحیتیں، یہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، چاہے وہ ہمارا ویژن ہو، ہیئرنگ ہو، یا تھاٹ پروسیس ہو، انٹلیکچوئل مائنڈ ہو، یہ محدود ہے۔ اور ہم جانتے ہیں سائنٹیفکلی کہ ویزیبل اسپیکٹرم ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، باقی کتنا اسپیکٹرم ہے انرجی کا جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس کی لمٹ ہے، ہمیں چمگادڑ کی آواز سنائی نہیں دیتی، ہم راڈار ویوز کو نہیں سن سکتے۔ تو ہیئرنگ لمیٹڈ ہے، ویژن لمیٹڈ ہے، اور مائنڈ بھی لمیٹڈ ہے، انفیکٹ نالج لمیٹڈ ہے۔ خود قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے تم کو بہت محدود علم دیا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، حق ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اپیرنٹلی بھی دکھتا ہے۔ آگے ایک میں ابھی ایک آیت دوں گا وہ بھی اس کی وضاحت کرتی ہے۔ تو محدود سے ہم لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے، اللہ کو بارے میں کوئی تصور نہیں ڈیولپ کر سکتے۔ تو پھر آج کے بچے کا یہ سوال جو آج ہی کا نہیں ایک زمانے میں میرا بھی تھا کہ اللہ بڑا کیسے ہے؟ وائی شوڈ آئی سے اللہ اکبر؟ مجھے ثبوت چاہیے کہ اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ کیوں؟ وہ ثبوت آپ کو ملے گا کائنات کی ان آیتوں کو دیکھ کے اور سمجھ کے جس کی طرف قرآن آپ کو دعوت دیتا ہے۔ کیونکہ آپ مائکروسکوپک لیول پہ دیکھ لیجیے، مائکروسکوپک لیول پہ دیکھ لیجیے، اس کی وضاحت میں آگے کروں گا۔ کائنات کی ہر تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کہا ہے، اور اس کو پہ جب آپ غور کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کی نشانیاں آپ کو نظر آتی ہیں، جس کو میرے بھائی کہتے ہیں کہ کڑ کڑ میں بھگوان حق ہے۔ ہر چیز میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ دیدہ بینا کی ضرورت ہے، اس علم کی ضرورت ہے جس کی مدد سے ہم اللہ تعالیٰ کی کاریگری کو سمجھ سکیں اور دیکھ سکیں۔ المومنون کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہی جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے۔ یہ میں نے نشو و نما کے اس لیے لکھا ہے کیونکہ انشاء کا لفظ آیا ہے، تو
ان فیکٹ اٹ ریفرس ٹو دا ایوولوشن، کہ اس نے تمہارے لیے ایوالو کیے یہ سینسز تمہاری، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو، کیونکہ ان سینسز کو، ان چیزوں کو ہم حصول علم کے لیے بہت کم استعمال کرتے ہیں، اس لیے عملاً شکر بہت کم ہوتا ہے۔ زبانی شکر تو ہو جاتا ہے، لیکن عملاً شکر جب ہوتا ہے جب جس چیز کو، کسی بھی چیز کو جس کام کے لیے دیا جائے وہ محض اس کے لیے استعمال ہو، وہ عملاً شکر ہے۔ ورنہ ورچوئل ناشکری ہے اس چیز کی اگر آپ اس کو اس کام کے لیے استعمال نہیں کر رہے جس کے لیے وہ آپ کو عطا کی گئی ہے۔ اب دیکھیں یہاں آیات کا بہت واضح، بہت جگہ قرآن کریم میں ذکر ہے، لیکن یہاں بہت وضاحت سے اس بات کو کہا گیا ہے کہ یقیناً آسمان اور زمین کی پیدائش اور مخلوق میں، کیونکہ خلق میں دونوں چیزیں آتی ہیں، اس کی پیدائش بھی اور اس کی مخلوق بھی، اور رات دن کے ہیر پھیر میں عقل مندیوں کے لیے آیات ہیں، یعنی نشانیاں ہیں۔ یہ جو یہاں شروع میں، پروگرام کے شروع میں جو قرأت ہوئی تھی اس میں بھی یہی آیت پڑھی گئی تھی، اس کا اشارہ تھا۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ زمین اور آسمان کی جتنی چیزیں ہیں اور جتنے پروسیسز ہیں ان سب میں آیات ہیں اللہ کی۔ تو جب میں نے یہ پڑھی آیت تو میری یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے تو آیت قرآن کی پڑھی تھی اور سنی تھی، اور جب مجھے ناظرہ پڑھایا جا رہا تھا تو مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ آگے آیت، اور اس میں کچھ صوتی تبدیلیاں ہو جاتی تھی میری ادائیگی میں، جو آیت کا حق سمجھا جاتا تھا کہ حق ادا ہو گیا۔ تو اب آئیے ذرا یہ دیکھیں کہ آیت کیا چیز ہے، اس کی وضاحت کیا ہے۔ آیت ظاہری علامت یا نشانی کو کہتے ہیں، چنانچہ راستے کے نشانات کو آیات کہتے ہیں۔ در حقیقت آیت ہر اس ظاہری چیز کو کہتے ہیں جو کسی چھپی ہوئی چیز کی نشاندہی کرے، اور جب کوئی شخص اس ظاہری چیز کو پہچان لے تو وہ جان لے کہ اس نے اس پوشیدہ چیز کو جان لیا یا اس کو سمجھ لیا۔ یہ راغب، تاج اور محیط تینوں سے اقتباس ہے۔ خدا کی ذات انسانی سمجھ کے دائرے میں نہیں آ سکتی، لہٰذا اس کے متعلق ان ظاہری علامات ہی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو کائنات میں بکھری پڑی ہیں۔ اسی لیے کائنات اور اس کی تمام اشیاء آیات اللہ ہیں۔ یہ وہ کائناتی آیات ہیں، ایک تو قرآنی آیات ہیں، یہ وہ کائناتی آیت ہے جس کا ذکر قرآن میں بارہا آیا ہے۔ تایا کے معنی ہے کسی جگہ ٹھہرنا، تایا بالمکان، وہ اس جگہ ٹھہرا اور دیر لگا دی۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ٹھہر کر غور و فکر کرنا اور قصد و ارادہ کرنا ہے۔ یہاں غور فرمایا کہ ٹھہر کر غور و فکر کرنے کی خصوصیت سے آیت کی بڑی اہم شکل سامنے آتی ہے، ٹھہر کر غور و فکر کرنا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر چیزیں ہیں ہر ایک آیت اللہ ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے، لیکن یہ اسی کے لیے آیت ثابت ہو سکتی ہیں جو ان پر ٹھہر کر رک کر غور و فکر کرے گا۔ اس غور و فکر سے اس کی توجہ ان اشیاء کے خالق کی طرف مڑ جائے گی۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیات پر بھی رک کر غور و فکر کرنے سے انسان منزل کو پا سکتا ہے۔ اگر کسی آیت پر رک کر غور و فکر نہ کیا جائے تو انسان کو حقیقت کا پتہ نہیں دیتی، یعنی وہ صحیح معنوں میں آیت نہیں بنتی۔ یہاں یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ قرآن پڑھتے میں جو ہم رکتے ہیں آیت پہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پڑھ لیا ہے اس پہ غور و فکر کر لے کہ یہ میں نے کیا پڑھا۔ اور یہاں میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے تراجم سے اصل ماخذ کی طرف لے کے آئے، عربی کی طرف لے کے آئے، کہ قرأت کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے تراجم میں اور تلاوت کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے۔ تو یہ بات اسٹرائک کری مجھے کہ جب مادے الگ ہیں، کہ تلاوت کا مادہ تو تیل لام واو ہے، تو یہ دونوں کا مفہوم ایک سا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وضاحت یہ ملی کہ تلاوت کا مفہوم ہے کسی چیز کو پڑھنا سمجھنے کے واسطے تاکہ اس کی اتباع کی جائے، اس کو فالو کیا جائے۔ اور اس کے لیے راغب نے وضاحت لکھی ہے کہ ایک ہے جسمانی اتباع، جس کی مثال انہوں نے دی کہ والقمر اذا تلاہا، چاند سورج کے پیچھے چلا، یہ جسمانی اتباع ہے۔ اور ایک ہے فکری اتباع کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، کہ جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جو اس کا حق ہے، اور یہی لوگ تو مومن ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، تو اگر صرف پڑھنے سے کوئی مومن ہو جائے
تو یونیورسٹی آف فلوریڈا میں میرے ایک دوست ہیں رچرڈ فورڈز، جو اسلامک اسٹڈیز پڑھاتے ہیں، اور لگ بھگ 70% قرآن تو ان کو حفظ ہے، خوب پڑھتے ہیں اور مستقل لکھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں کورسز اپنے ہاں، تو مومن ہو گئے. لیکن یہ صرف زبانی ادائیگی کی بات ہے، یہ عمل کی بات نہیں آئی ہے، اور جو اس کو نہیں مانتے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. تو راغب لکھتے ہیں کہ تلاوت میں قرأت شامل ہے، لیکن قرأت میں تلاوت نہیں ہے. قرأت بحث پڑھنا ہے، تلاوت ہے پڑھنا سمجھنے کے واسطے تاکہ عمل کیا جائے. تو اگر ہم، یعنی میں اپنے لیے کہہ سکتا ہوں کہ میں پلانٹ سائنسز کا طالب علم ہوں، تو میں ایک درخت کے پاس رک گیا، اللہ کی اس آیت کے پاس رک گیا، تو میں باٹنسٹ ہو گیا. جو پہاڑوں اور چٹانوں کے پاس رک گئے، ان پہ غور و فکر و تحقیق کرنے لگے، وہ جیولوجسٹ ہو گئے. جو جانوروں پہ تحقیق کرنے لگے وہ زوولوجسٹ ہو گئے. یعنی اللہ کی آیات پہ رک کر غور و فکر کرنے والے ان آیات کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بھی پہچانتے، بشرطے کہ یہ تربیت انہیں دی جائے اور یہ نقطہ نظر ان میں پیدا کیا جائے، جو ہماری بطور والدین اور بطور اساتذہ اور ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہی کیمسٹری پڑھائیں گے، وہ وہی باٹنی پڑھائیں گے، وہی زولوجی پڑھائیں گے، لیکن اس اینگل سے پڑھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت طالب علم کے ذہن میں رہے، تاکہ وہ اللہ سے بھی کنیکٹڈ فیل کرے اور اس کی عظمت کا احساس بھی ہو. یہاں میں کچھ آیات اللہ تعالیٰ کی آپ کے سامنے رکھوں گا، کائناتی آیت، اور ان سے کس طرح میں نے سبق لیا ہے اور ہدایت پائی ہے اور اللہ کی عظمت کو پہچانا ہے، انہیں آپ سے شیئر کروں گا. یہ تصویر ہماری ملکی وے گیلیکسی کی ہے، ایک آرٹسٹک ہے، ریئل پکچر نہیں ہے، اور 2 تصویریں ہیں اس میں. اوپر کا حصہ جو ہے وہ لیٹرل ویو ہے، بغلی ویو جو سائڈ کا ویو ہے، اور یہ سامنے کا ویو ہے اس کا، جس میں یہ ہماری نظر آ رہی ہے پوری کائنات. یہ جو پیلا سا ڈاٹ ایک ہے، نقطہ، یہ پورا سولر سسٹم ہے ہمارا. یعنی اس گیلیکسی میں پورے سولر سسٹم کی پوزیشن آپ کو یہاں دکھ جائے گی کہ کتنی چھوٹی سی ہے. اور اس کو اگر ہم اسکیل پہ دیکھیں تو اس گیلیکسی کے ایک بازو سے دوسرے بازو جانے کے لیے آپ کو 1,00,000 نوری سال کا فاصلہ ہے، لائٹ ایئرس. نوری سال یا لائٹ ایئر کیا ہے؟ 1 سیکنڈ میں روشنی 1,86,000 میل یا 3,00,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے 1 سیکنڈ میں. تو 1 سیکنڈ میں 3,00,000 کلومیٹر، 60 سے ضرب دیجئے، ملٹیپلائی کیجئے تو 1 منٹ میں روشنی کتنی چلی آپ کو پتہ لگے گا. پھر آپ 60 سے ملٹیپلائی کیجئے، اور یہاں آپ کے کیلکولیٹرز کمپیوٹرز یقیناً فیل ہو جائیں گے سب، کیونکہ عدد بڑھ گیا. تو آپ کو پتہ لگے گا کہ 1 گھنٹے میں روشنی کتنا چلی. پھر اس کو 24 سے ملٹیپلائی کیجئے، ضرب دیجئے تو 1 دن میں روشنی کتنی چلی. پھر 30 سے ضرب دیجئے تو 1 مہینے میں کتنی چلی. پھر 12 سے ضرب دیجئے تو 1 سال میں کتنی چلی. آپ تصور کیجئے اس فگر کا. تو 1,00,000 سال میں روشنی، 1 سال میں روشنی جتنا سفر طے کرتی ہے وہ 1 لائٹ ایئر یا 1 نوری سال کہلاتا ہے. تو صرف اس ہماری ملکی وے کہکشاں ایک بازو سے دوسرے بازو سفر کرنے کے لیے 1,00,000 نوری سال، یعنی ہم لوگ اگر روشنی کی رفتار سے چلیں، جو اس وقت ممکن نہیں ہے آج کی سائنس جتنا ہم نے سمجھا سکی ہے، تو بھی 1,00,000 سال میں ہم اپنی اس گیلیکسی کے ایک بازو سے دوسرے بازو کی طرف پہنچیں گے. اتنی عظیم یہ گیلیکسی، اور یہ گیلیکسی جو ہے ایسی بلینس آف گیلیکسیز آر دیئر ان دس یونیورس. اب اس گیلیکسی میں ہے کیا کیا، جیسے ایک بازو میں نے یہاں پہ بھی یہ ڈاٹ آپ کو دکھ رہا ہے سولر سسٹم. اس سولر سسٹم میں سورج ہے جو ایک ستارہ ہے، اس کے چاروں طرف پلینٹس ہیں، اس کے سیارے ہیں، ان میں سے ایک سیارہ زمین بھی ہے. اب آپ تصور کیجئے ایک گیلیکسی، اس میں ایک نقطہ جو پورا سولر سسٹم، اس میں بہت بڑا سورج ہماری زمین سے، بہت سارے سیارے، ایک سیارہ زمین، اور اس زمین کا 3/4 حصہ پانی سے ڈھکا ہوا، چھوٹا سا حصہ خشکی پر، اور اس خشکی پہ کروڑ جاندار، ان میں سے ایک حضرت انسان. تو کیا ہمارا وجود ہے؟ ڈو وی ایگزسٹ؟
میتھمیٹیکلی تو فگر اتنی انسگنیفیکنٹ ہے کہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہم تو ہے ہی نہیں, اس کا کرم ہے کہ وجود ہے, ورنہ وی ڈونٹ ایگزسٹ. یہاں اپنی کم مائگی کا احساس ہوتا ہے, اور یہاں اللہ اکبر کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کس طرح بڑا ہے, کیونکہ اس کی عظمت کا ایک دوسرا رخ دیکھیے. رات میں باہر دیکھیے آسمان پہ جیسے یہ قمقمے چمک رہے ہیں ایسے ستارے نظر آتے ہیں, ایک چاند نظر آتا ہے خوبصورت سا. ہو سکتا ہے کبھی آپ کے ذہن میں سوال اٹھا ہو کہ یہ کیسے ٹکے ہوئے ہیں. شاعروں نے تو اپنے اپنے انداز کی باتیں کہی ہیں, لیکن کبھی ہم نے سوچا بھی اس بات پہ کہ یہ ہیں کیا؟ اگر یہ ستارے بھی سورج جیسے ہیں, جو حقیقت ہے کہ سورج بھی ایک ستارہ ہے چونکہ بڑا ہے, اس لیے ہمارے سے نزدیک ہے, اس لیے بڑا اور روشن دکھتا ہے. تو یہ تمام ستارے اور ان کے پلینٹس اور یہ چاند, یہ کیسا رکا ہوا ہے؟ خود قرآن اس بات کو کہتا ہے کہ کون سے ستون ہیں جن کو تھامے ہوئے ہیں. اس کے لیے ہمیں جو بات اب سمجھ میں آتی ہے کہ ہر باڈی کی اپنی الیکٹرو میگنیٹک فورسز ہوتے ہیں, اور ان کے بیچ میں ایک توازن ہوتا ہے جو ان کو بیلنس کر سکتا ہے. اس کی مثال میں اسے ایک کھیل سے دینا چاہوں گا جو میں نے بچپن میں کھیلا تھا, شاید میرے ہم عمر لوگوں نے بھی کھیلا ہو, آج کے بچوں کے تو کھیل الگ ہیں. کہ ایک مقناطیس مل جاتا تھا کہیں سے ٹوٹا ہوا, ہاتھ آ گیا, کہیں سے ریڈیو میں سے نکل آتا تھا, اس زمانے کے ریڈیو میں ہوا کرتے تھے. تو ایک کاغذ کے اوپر سوئی آل پن رکھی اور نیچے میگنیٹ رکھ کے اس کو گھماتے تھے. دوسرا کھیل یہ ہوتا تھا کہ ایک سوئی بیچ میں رکھ لی اور دو مقناطیس لیے اور اس کو کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون کھینچے گا. یہ مقناطیس اس سوئی کو کھینچتے ہیں, اس میں آپ تصور کیجئے ایک اسٹیپ ایسی آ سکتی ہے کہ مقناطیس دونوں طرف ہے اور سوئی بیچ میں تھر تھرا رہی ہے, کیونکہ اس پہ فورسز اس وقت زیرو ہو رہے ہیں, ایکول ہو رہے ہیں, ادھر کا بھی ادھر کا بھی, نہ ادھر جا سکتی ہے نہ ادھر جا سکتی ہے, بیچ میں اٹکی ہوئی ہے, کیونکہ دونوں کی مقناطیسی طاقتیں ایک دوسرے کو کینسل کر رہی ہیں. اب اسی کو آپ ایسے تصور کیجئے کہ دو میگنیٹ اوپر اور نیچے پہ رکھ لیں تو سوئی کو آپ معلق کر لیں گے بیچ میں, یو ول سسپینڈ اٹ بٹوین دی فور میگنیٹس. یہ وہ فورس ہیں انٹر پلے میگنیٹک فورسز کے, جس سے بڑی کوشش کے بعد آپ ایک سوئی کو لٹکا پائیں گے. اور اسی میں بہت تحقیق کر کے ہم نے میگنیٹک لیویٹیشن کے تحت میگلیو ٹرین بنائی ہے جاپان کی, جو ریل کی پٹری سے 9 انچ اوپر تیرتی ہے. میگنیٹک لیویٹیشن وہ پروسیس ہے اور میگلیو ٹرین کہلاتی ہے وہ. یہ ایک ٹرین کا کیا وزن ہوتا ہے, اور صرف 9 انچ اوپر اٹھایا ہم نے پٹری سے. آپ تصور کیجئے ان سیاروں کا, ان سیلیشیل باڈیز کا, بلینس آف دی سیلیشیل باڈیز ود ہیوج ماس, سورج ہی زمین سے کتنا بڑا گنا زیادہ ہے. ان سب کی آپسی قوتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیلنس کیا ہے, توازن کیا ہے کہ وہ ٹنگے ہوئے ہیں, اور نہ صرف ٹنگے ہوئے ہیں بلکہ جو جس اسپیڈ سے جہاں گھوم رہا ہے اپنی ایکسس پہ بھی اور اپنے سورج کے چاروں طرف بھی, وہ اتنا ایبسولوٹ ہے کہ آپ مہینوں پہلے فجر کے وقت کا اعلان کر دیتے ہیں, کیونکہ یو نو ایگزیکٹلی the time of sunrise in July, in September, in October, in December, 2017, 18 and so on. Moon rise, moon setting, sunrise, sun setting, اتنا پریسیزن ہے اس کے اندر. اور یہ سب پڑھنے کے بعد, سمجھنے کے بعد, اب آپ سورہ رحمان کی طرف آئیے کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. سبحان اللہ, اس نے آسمان کو بلند کیا اور ایک بیلنس قائم کر دیا, ایک توازن قائم کر دیا. یہ ہے اہمیت, اور یہ ہے سائنس یا علم کی مدد سے معرفت الہی, علم کی مدد سے اللہ کو پہچاننا. ٹو اپریشیٹ دا کریٹر بائی اپریشیٹنگ دا کریشنس, کریشن کے ذریعے کریٹر کو پہچاننا, یہ علم کی حقیقت ہے. بہت راستے ہیں اللہ تک جانے کے, لیکن اس میں ایک راستہ علم کا بھی ہے, اور آج کے زمانے میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, کیونکہ علم کا دور ہے, علم کو پڑھنے والی نسلیں ہیں, علم کی قدر ہے, ہم سے زیادہ دوسروں میں ہے, تو ان کو ہم اس علمی انداز سے قرآن کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. ایک دوسری آیت جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ایک درخت ہے. یہ درخت تو
یہ جو مثال ہے، دیکھیے قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق اس کی آیت ہے، یعنی یہ اللہ کی ایک آیت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلم کون ہے، مسلم کی تعریف کیا ہے؟ بہت آسان تعریف میں آپ کو مسلم کی دیتا ہوں اور آپ واقف بھی ہوں گے اس سے۔ anything, anybody which follows divine laws is Muslim۔ ہر وہ چیز، ہر وہ شے، ہر وہ ہستی، جاندار و بے جان، جو اللہ کے قوانین کو فالو کرے، ان کا اتباع کرے، وہ مسلم ہے۔ ہم اللہ کے قوانین کو فالو کرتے ہیں تو ہم مسلم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے ایک بات یہ کہی تھی جس سے لوگ کچھ اس وقت یعنی انہیں ہضم نہیں ہوئی، لیکن بعد میں سمجھ میں آئی کہ مسلمان پیدا نہیں ہوتا، مسلمان بنتا ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے ہمارے یہاں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں مسلم گھر میں پیدا ہو گئے۔ یقیناً پیدا ہو گئے، لیکن مسلم بنے یا نہیں بنے وہ ایک سوال ہے، کیونکہ مسلم بننا پڑتا ہے۔ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات کہی ہے کہ انسان کو اس نے نفس کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یو ہیو اے چوائس، either follow the divine laws or your desires۔ وحی کا اتباع کریے یا ہوا کا اتباع کیجیے۔ تو کس چیز کا اتباع کر رہے ہیں وہی فیصلہ ہوگا کہ مسلمان ہیں یا نہیں ہے۔ پیدائش فیصلہ تھوڑی کرے گی، پیدائش ایک موقع دے رہی ہے آپ کو، ایک اپارچونٹی کہ آپ کو بہت زیادہ ہوم ورک کی ضرورت نہیں پڑ رہی حق کو تلاش کرنے کے لیے۔ حق ہے آپ کے گھر میں، یہ اتفاق اور حادثہ ہے تاریخی کہ وہ جزدان میں لپٹا ہوا بہت اوپر رکھا ہوا ہے، اور وہ جزدان دھلتا بھی نہیں۔ مہینوں کپڑے تو 2-3 دن میں دھل جاتے ہیں، اس کو اگر آپ آج نکال کے سرف ایکسل میں ڈالیے تو بالٹی کا رنگ پورا کالا ہو جائے گا۔ اب رمضان آنے والے دھلے گا۔ میری بہن نے کہا تھا شعبان کا مہینہ، تو رمضان سے پہلے یہ سب چیزیں بھی ہم کرتے ہیں کہ قرآن اتارتے ہیں، ان کی مٹی جھاڑیں گے، جزدان دھل جائے گا پھر سے، اور پھر ان کو ہم اپنے حساب سے جس کو پڑھنا کہتے ہیں پڑھتے رہیں گے، اور پھر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ کتنے قرآن ختم کیے۔ یقیناً اس میں ثواب ہے، کوئی ثواب نہیں۔ اس کو دیکھنا ثواب، اس کو چھونا ثواب، اس کی ہوا ثواب، اس کو پڑھنا ثواب۔ اب سمجھیے جہاں ان چیزوں میں اتنا ثواب ہے وہاں عمل میں کتنا ثواب، کیونکہ وہ کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے، عمل کے لیے آئی ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ وہ کتاب ہدایت محض مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، وہ پوری انسانیت کے لیے تھی۔ ہدی للناس، ایک زبردست یہ بھی حرکت ہم نے کری ہے جس سے میں مطمئن نہیں ہوں کہ اس کو مسلمانوں کی کتاب کہہ کے اپنا ٹھپا لگا دیا۔ نو ویئر اٹ سیز کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے۔ مسلمان تو اس پہ عمل کر کے بنا جاتا ہے، کتاب انسانیت کے لیے اتری تھی۔ اب اس ٹھپے نے ایک باعث پیدا کر دیا کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ سوچتے ہیں مسلمانوں کے گرنتھ ہم کیوں پڑھیں، کیونکہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو گیتا پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہیں، یا بائبل پڑھنے میں، یا گرو گرنتھ صاحب پڑھنے میں۔ پڑھنی چاہیے، ہمیں اندازہ ہوتا ہے حق کی تلاش میں ہر طرف دیکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے اگر آپ داعی ہیں تو مدعی کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو پورے سسٹم کو پڑھنا پڑے گا اگر آپ حق ادا کرنا چاہتے ہیں دعوت کا، اور اس کے لیے آپ وقت نکال پاتے ہیں اپنی دنیاوی مصروفیات سے۔ خیر، تو یہ درخت بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم ہے، کیونکہ اس کا ہر حصہ جو اللہ نے حکم اس کے لیے تجویز کر دیا ہے، جن کو ہم نیچرل لاس کہتے ہیں، اس کے حساب سے کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہری پتیاں جو ہے اس کی، جیسے ہی ان کو روشنی پہنچتی ہے، سورج کی روشنی پہنچتی ہے، فوٹو سنتھیسس کا عمل شروع کر دیتی ہیں، شکر سازی شروع کر دیتی ہیں، گلوکوز بناتی ہیں۔ یہ جو باہر درخت لگے ہوئے نیم کا ہے، آپ نے آتے دیکھو بہت سارے جھاڑ ہیں، درخت ہیں، اس کو ایک مسلم سماج تصور کیجیے، اس کی چھوٹی سی شکل یہ ہے۔ سماج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہزاروں پتیاں ہیں، شاخیں ہیں، جڑیں ہیں، تو اس لیے وہ افراد ہیں جو مل کے ایک سماج کی تشکیل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مسلم سماج ہے اور اللہ کی آیت ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ سماج کے دو حصے ہیں، ایک پروڈکٹیو، ایک نان پروڈکٹیو۔ پروڈکٹیو پارٹ وہ ہے جو یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ سورج کی روشنی آتے ہی وہ گلوکوز بنا لیتا ہے، جو پورے سماج کی غذا ہے، کیونکہ گلوکوز جو ہے وہ پورے سماج کی غذا ہے۔ تو ہری پتیاں محنت کر کے گلوکوز بناتی ہیں۔ دیکھیں یہ تصور کیجئے کہ یہ پتیاں اس گلوکوز کا کیا کرتی ہیں، یہ فوراً اس گلوکوز کو منتقل کر دیتی ہے ان حصوں کی طرف جہاں شکر سازی نہیں ہوتی،
یعنی وہ پتی، وہ حصے جو ہرے نہیں ہیں، جڑیں موٹی موٹی، شاخیں، تنا، فوراً شکل وہاں منتقل ہوتی ہے. یعنی اس مسلم سماج میں وسائل کی تقسیم اس طرح سے ہے کہ جس حصے کو اللہ کا فضل نصیب ہو رہا ہے وہ اس فضل کو جمع نہیں کر رہا، فوراً منتقل کر رہا ان حصوں کی طرف جو اس فضل سے محروم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وسائل کی تقسیم کا نظام نیچر میں، اور یہ اس پودے کی طرف نہیں ہے، یہ پوری کائنات میں ہے، اور اس کو ہم لا آف ڈیفیوژن کہتے ہیں. لا آف ڈیفیوژن، ایوری تھنگ مووز فرام اے ریجن آف ہائی کنسنٹریشن ٹو اے ریجن آف لو کنسنٹریشن، فرام اے ریجن آف ہائی فری انرجی ٹو اے ریجن آف لو فری انرجی. ہر چیز اپنی زیادہ والی جگہ سے قدرت میں کم والی جگہ کی طرف جاتی ہے، سوائے انسانی معاشرے اور سماج کے، جہاں یہ چکر الٹا گھومتا ہے. اور پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے باغی نہیں ہیں، بٹ وی آر ناٹ ان سنک ود نیچر، نیچر کے ساتھ سنک میں نہیں ہے، اس لیے بے چین. جو بے چینی ہے اندر اسی لیے ہے کہ قدرت فطرت کے ساتھ سے ہم اپنے نیچر میں، فطرت جس انداز سے بنائی گئی تھی اس میں نہیں ہے، اس لیے بے چین ہے. تو یہ اللہ کی ایک آیت، یہ مسلم سماج ہم کو یہ سمجھاتا ہے کہ وسائل کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے. اور اس میں پھر آپ سورہ بقرہ کی وہ آیت دیکھیے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی تمہارا رب ہے جس نے زمین کا سب تم سب کے لیے پیدا کیا ہے. میں نہیں سمجھ سکتا اور نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑا سوشلزم کا کوئی اسٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے، پرووائڈڈ اٹ از پریکٹسڈ، اٹس ناٹ پریکٹسڈ. کیونکہ ہماری سوچ یہ ہے کہ جو وسائل مجھے ملے وہ میرے ہیں، میں اس سے بہت اونچی سی بلڈنگ بناتا ہوں اور اس پہ حاضر میرے فضل رب کے لکھ کے لگا دیتا ہوں، الحمدللہ یہ میرے رب کے فضل سے. رہنا مجھے بہت تھوڑی سی جگہ میں ہے، لیکن بہرحال مکان ہی نہیں، شروعات ایڈریس سے ہوتی ہے. اب ایڈورٹیزمنٹ آپ کیا دیکھیں گے؟ ایڈریس ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ وتھ، وہ پتہ جس کو آپ کارڈ میں چھاپ کے کچھ تکبر کر سکیں کہ لوگ میں وہاں رہ رہا ہوں. پھر مکان آتا ہے، مکان میں کتنی گاڑی اندر کھڑی ہیں، کتنی پارکنگ اسپیس ہے، پورٹیکو کیسا ہے، گاڑیاں کون سی کھڑی ہیں، پھر اس مکان میں آنے کے راستے کتنے ہیں. مطلب کہ وہ ڈیوڑیوں کے دور تو نہیں رہے جو پہلے حویلیوں میں ہوا کرتے تھے، اور کتنے باہر لوگ بیٹھے کتنے اندر. لیکن یہ شان، یہ تکبر، یہ انداز ہمارے آج بھی برقرار ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت سے آتا ہے. جبکہ قرآن وضاحت سے کہتا ہے کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، کہو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ کا اسے خرچ کر دو. قرآن کا فلسفہ تو یہ ہے. قرآن میں فیوچر انویسٹمنٹس کی جگہ نہیں ہے. وی بینک اپون اللہ، ناٹ آن ریسورسز. میرے یہاں بچی پیدا ہوئی، میں نے اس کے لیے ایک پلاٹ لے کے رکھ دیا، اس کے لیے کچھ دکانیں لے کے رکھ دی، لڑکے کی تعلیم کے لیے کچھ پراپرٹی لاک کر دی، کچھ آڑے وقت کے لیے رکھ لیا. تو میں نے اپنے آڑے وقت کے لیے فیوچر سیکیور کر لیا. لیکن آج جو لوگ آڑے وقت میں گزر رہے ہیں ان کی کون سوچے گا؟ اور پھر کیا یہ پیسہ میرا ہے؟ دیکھیے میں اپنی مثال رکھتا ہوں اپنے سامنے. میں شروع سے سرکاری اسکولوں میں پڑھا، کسی ایسی یونیورسٹی میں، پرائیویٹ یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، میرے زمانے میں تو ہوتی بھی نہیں تھی، جہاں ساری فیس آپ کو بھرنی پڑتی ہے. میں نے بی ایس سی میں 20 روپے فیس دی، ایم ایس سی میں شاید 30-35 روپے ہوگی. تو پھر میری پڑھائی کا خرچہ کس نے کیا؟ میرے سماج نے. ٹیکس پیئر منی. میرے سماج سے جو ٹیکس کا پیسہ آ رہا تھا، اس میں ہندو کا، مسلمان کا، سکھ کا، عیسائی کا، سب کا پیسہ تھا. اس پیسے سے سماج نے مجھے پڑھایا، اور میں جب پڑھ کے کسی لائق ہو گیا اور 5 فگر اور 6 فگر سیلریز پانے لگا، تو اس سیلری میں سماج کا کوئی حصہ نہیں ہے. وہ صرف میرے گھر کے لیے، اور گھر میں بھی جھگڑا ہے کہ اماں کا ہے کہ بیوی کا ہے، نند کا ہے کہ باوج کا ہے، وہ جھگڑے ہیں. اور اس سے میں بدنام بھی ہوتا ہوں. اماں کہتی ہے بیوی کا جوڑوں کا بدنام ہو گیا، جوڑوں کہتی ہے اماں کے پہلو سے بندھا رہتا ہے، تو میرا میاں ہی نہیں ہے. گھر گھر کے جھگڑے سنتا ہوں چاروں طرف، کیونکہ زمینی آدمی ہوں، جڑوں سے جڑا ہوا. آپ تصور کیجیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریسورس ڈرین میں اسے کہتا ہوں، دس از ورس دین دا برین ڈرین. سماج میں صرف ایک ریسورس ڈرین ہے. ہم سب پیسہ خرچ کر رہے ہیں ان افراد کو تیار کرنے میں جو سماج کے لیے واپس نہیں سوچتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری تعلیم پہ
80% میرے سماج نے خرچ کیا ہے تو حق تو یہ ہے کہ میری تنخواہ میں سے 80% حصہ میرے سماج کا ہے. اگر اتنا نہیں تو 20-25% ہو جائے. اگر میں سماج کو واپس پے بیک نہیں کر رہا تو پھر میں ایک مسلم سماج کا حصہ نہیں ہوں. اس مسلم سماج میں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تو یعنی ہر پتی آپ دیکھیے شکر کو اگر جمع کرتی تو موٹی پتلی پتی ملتی سب ایک سی ہوتی ہے. اپنے پاس شکر کو بالکل اسٹور نہیں کرتی, نان گرین پارٹس میں بھیج دیتی ہیں, اور اس کے بعد جب یہ درخت جیسے سے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے, پتیاں بڑھتی ہیں, شکر اور بنتی ہے اور بنتی ہے. اس وقت بھی کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہوتی, شکر سرکولیٹ کر رہی ہے فلوئم میں, کوئی لینے کو تیار نہیں. اب کیا کریں؟ بیت المال میں جمع کر. ان کا بیت المال کیا ہے؟ ان کی یہ پھل جو آپ کو نظر آ رہا ہے زمین کے نیچے یا اوپر, بیت المال میں جمع کر دو, جس کو ضرورت ہوگی لے لے گا. ہمیں یہ نہیں چاہیے, ہم اسٹور نہیں کریں گے. یہ چیز سیکھ کے اللہ کی ایک آیت اور ایک مسلم سماج کہہ رہا ہے کہ اللہ کے عطا کردہ وسائل ضرورت سے زیادہ مجھے نہیں رکھنے, جمع کر دو, جس کو چاہیے لے جائے. ہمارے سماج میں ہے یہ سیکھ, اور یہ یقین جانے 97.5 سے زیادہ فیصد دوسروں کو بانٹ کے 2% سے کم اپنے پاس رکھ رہے ہیں. ہمارے الٹا چرخا ہے کہ 2.5% نکال کے 97.5 میں رکھ لیتے ہیں. یہ ہے کائنات کی آیات, قرآن کی آیات. ایک طرف یہ بتاتی ہے, دوسری طرف جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں, کہو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ کا اسے خرچ کرو. مال کو جمع رکھنے والوں کے لیے جگہ جگہ ویل کا حکم ہے, ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالا. مال کے جمع کرنے کی سورہ ماؤن میں جہنم کی بات ان مصلیوں کے لیے جو نمازوں سے غافل ہیں اور دینے کی چیزوں کو روک کے رکھتے ہیں. یمنعون الماعون. تو جگہ جگہ کیونکہ قرآن کا فلسفہ خرچ کرنے پہ, کس پہ؟ فی سبیل اللہ, پبلک ویلفیئر. اور اس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی کا کوئی فرق نہیں ہے. جب آپ کو حکم دیا جاتا ہے سورہ نحل میں وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ, پاس والوں کو دو, تو یہ نہیں ڈیفائن دیا گیا پاس والا کون ہے. کوئی بھی ہے جو ضرورت مند ہے. یہ ہے مسلم سماج. یہ نہیں ہے جو آج ہے, ہر ایک سے مانگ رہا ہے. قرآن میں لینے کی بات کہیں نہیں کی گئی, صرف شروع میں ڈیفائن کر دیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیرے ہی بندے ہو, تیرے سے مدد چاہتے ہیں, اس کے علاوہ کہیں کچھ لینے کا ذکر نہیں ہے, دینے کا ذکر ہے. ایتاء ذی القربیٰ, جگہ جگہ ایتاء کی بات, دو. اور دو تو میرے پاس کہاں سے آئے گا؟ قرآن نے وضاحت کر دی کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے فضل کا یقین دلاتا ہے. سیدھی کنٹراسٹ. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے کیونکہ وہ صرف ڈرائے گا, وہ سلطان نہیں ہے, وہ مفلس بنا نہیں سکتا. اللہ تمہیں اپنے فضل کا یقین دلاتا ہے, تو یقین کرو, have faith, you will get it. اس وقت ضرورت مند پہ خرچ کر دو. تو یہ چیزیں مجھ جیسے جاہل اور کم ترین تک صرف قرآن نے پہنچائیں, کسی نے نہیں پہنچایا. یہ وہ میرا درد ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, کہ وہ جو میری آنکھیں کھلی ہیں, میری دنیا بدلی ہے, میری زندگی بدلی ہے, میرے ویلیوز بدلی ہیں, میرے کام کرنے کے انداز بدلے ہیں, وہ صرف قرآن نے بدلے. میرے گھر کا اسٹرکچر, میں اور میرے دونوں بچے, قرآن سے زندگیوں میں زبردست تبدیلی آئی. میں وٹنس ہوں, خود اپنے آپ بھی اور اپنے بچوں کے اوپر. قرآن سینٹر میں جو بچے قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں ان کی تبدیلیوں کو میں نے واچ کیا یہاں آنے پہلے تک. اب میرے دوسرے ساتھی ہیں جو اس کام کو کر رہے ہیں, اللہ ان کو جزا دے, لیکن میں یہاں ہوں, ایک دوسری ذمہ داری پہ ہوں. لیکن ذمہ داری پوری کرتے ہی مجھے وہیں واپس جانا ہے, اس کام کو آگے بڑھانا ہے. لیکن خوشی ہے کہ شہر میں یہ کام اس انداز سے ہوا اور انشاءاللہ مزید فروغ پائے گا. اب دیکھیے یہاں کیا کہا جاتا ہے کتنی وضاحت سے کہ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. ہم نے اپنی آیات کھول دی ہیں علم رکھنے والوں پہ, مسلموں کا ذکر نہیں ہے, کیونکہ یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ جو مسلمون ہیں وہ یعلمون نہیں ہوں. ہم نے اپنی آیات کھول دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات, آج آیات کا انکشاف وہاں ہو رہا ہے جہاں علم والے لوگ ہیں. ہمارے یہاں علم کی تقسیم ہو گئی دین اور اس میں دیکھیے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ لفظ دین جو ہے اس کے مادے میں قانون کا مفہوم شامل ہے.
خود قرآن میں دین کا لفظ قانون کے تعلق سے استعمال ہوا ہے، اس واقعے میں سورہ یوسف میں جہاں بھائیوں کو ناش دیتے وقت وہ کٹورا چھپا دیا گیا تھا، تو وہاں دین کا لفظ قانون کے لیے استعمال کیا گیا کہ تمہارے بادشاہ کے قانون کے مطابق جس کے پاس یہ چیز نکلے گی اسے سزا دی جائے۔ تو دین اگر قانون ہے، دیکھیے دین کے مفاہیم تین ہیں: اطاعت، قانون، اور یوم الدین، آخرت، یوم الحساب۔ تو پھر اللہ کی کائنات میں جو اس کے قوانین جاری و ساری ہیں، چاہے وہ نیچرل ورلڈ میں ہو یا فزیکل ورلڈ میں، ان کا علم کس طرح سے دین سے باہر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ قوانین کا علم دین کا حصہ ہے۔ تو کائناتی قوانین جو اللہ تعالیٰ کے، جن کو آج ہم سائنس کے نام سے جانتے ہیں، اگرچہ وہ بہرحال تھوڑی سی مجہول ڈیفینیشن ہے، لیکن وہ اسی کا حصہ ہے۔ اب یہاں کچھ میں نے وہ آیتیں لی ہیں جس میں ان علوم کا، جن کو آج ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں، بہت وضاحت ہے کہ وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحقی پیدا کیا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یعنی نشانیاں کس کے لیے کھول کھول کے رکھ رہے ہیں؟ جو علم والے ہیں۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے زندہ چیز پیدا کی؟ یہ اتنا خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے سے پہلے میں اوریجن آف لائف پڑھا رہا تھا BSc، میرا فیوریٹ ٹاپک تھا۔ تقریباً 20 سال میں نے اوریجن آف لائف پڑھایا ہے دہلی یونیورسٹی میں، اور ہم بتاتے ہیں کہ لائف کس طرح پانی میں اوریجنیٹ ہوئی۔ یہاں ایک بیان سامنے رکھا ہوا ہے، اور اس ڈسکوریز میں کسی مسلمان کا رول نہیں رہا، کیونکہ جس دور میں یہ ڈسکوریز ہوئی تھی ہمارے یہاں قرآن بند کر کے جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا گیا تھا۔ دین و دنیا کی تقسیم ہو چکی تھی، علم دنیا الگ تھا اور علم دین الگ تھا۔ لہٰذا ہم اس ایسے اور ایسی بہت سے نتیجوں پہ نہیں پہنچ سکے جن کی اشارات قرآن میں واضح موجود ہے۔ تو کیا پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دیے شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ آج ایٹماسفیئر کو، اس آسمان کو، اس کی حفاظت کے رول کو، جس میں چاہے اوزون کی لیئر کی ذمہ داری ہو یا وہ لیئرز ہو جہاں آئنس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آسمان کیسے محفوظ چھت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مگر یہ ہے کہ کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اعراض بدلتے ہیں۔ موریزون کا لفظ آیا ہے، یہ کائنات کی آیتوں کو دیکھتے نہیں ہیں۔ یعنی کیفیت وہ ہے جس کو شاعر نے کہا ہے کہ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہرم منزل ہی نہیں۔ وہ بار بار کہہ رہے تم یہ کیوں نہیں دیکھتے، تم وہ کیوں نہیں دیکھتے۔ قرآن مستقل ایڈریس کر رہا ہے، آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے، لیکن خود قرآن جیسے کہتا ہے کہ ہم اس سے اعراض برتتے ہیں، اس طرح دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ یہ دنیاوی علم ہے۔ اب بتا دیجیے اتباع کس کی ہوئی؟ قرآن کی تو اتباع نہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم نے مختلف رنگوں کے پھل نکالے۔ اب یہ پوری سائنس ہے، پوری کلائمیٹ کی سائنس ہے جس کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں، مختلف رنگوں کے پھل نکالے۔ یہ پوری ایک جینیٹکس ہے، یہ اسکن کلرز اور کلر کوڈنگ کے لیے پوری جینیٹکس ہے جو انسان سے لے کے جانور اور پیڑ پودوں کے رنگتوں کی بات کرتی ہے۔ اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں، سفید اور سرخ، ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں اور بہت گہرے سے آپ۔ یہ جو پہاڑوں کی تصویر آپ سائڈ میں دیکھتے ہیں، یہ میرے ہاتھ کی خود کھینچی ہوئی تصویر ہے، مکہ مکرمہ کے اطراف کے پہاڑ ہیں۔ یعنی جب ان آیتوں کو لوگ پڑھتے تھے یہ پہاڑوں میں سامنے نظر آ رہے تھے۔ اور اسی طرح انسان اور جانور اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ اور اس سے اہم بات یہ بات کہی جا رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ یہ کن علوم کا ذکر ہے؟ یہ وہ علوم ہے جو کائناتی آیات کو کھولتے ہیں۔ یہاں آپ کو اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اور جب اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے تو پھر اس سے پہلے ڈر لگتا ہے، پھر محبت ہو جاتی ہے، پھر آپ عشق مجازی کی طرف بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جب ڈر لگتا ہے اور اس ڈر کی وجہ سے ہم اس کو اپنی پوری بندگی میں لے آتے ہیں۔ جیسے میگنیٹائزیشن کا پروسیس ہوتا ہے نا، پتہ نہیں آپ نے میگنیٹ اسکول میں کبھی بنائے ہو کہ لوہے کی ایک چھڑ لے کے ایک میگنیٹ لے کے اس کو بالکل یوں، یہ تقویٰ پیدا کیا جا رہا ہے اس کے اندر
کہ جتنے ڈس اورینٹڈ پارٹیکلس ہیں ان کا رخ یعنی قبلہ رخ کیا جا رہا ہے، ان کا قبلہ درست کیا جا رہا ہے. حالانکہ ہمارے یہاں قبلے کا بڑا محدود تصور ہے کہ اس طرف رخ کر کے نیت باندھ لو. وہ اورینٹیشن کی بات تھی، ہم نے صرف وجوہ کا لفظ جو ہے وہ محض لیکن بہرحال وہ تفصیلیں ہیں جو انشاءاللہ پورے لیکچر درکار ہیں جن کے لیے کسی اور موقع پہ اگر یہ سلسلہ چل نکلا تو بات ہوگی. لیکن یہ میگنیٹائزیشن جو ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کیونکہ پروسیس ہے مستقل مسلمان بننے کا. ٹل یو بیکم اے پرفیکٹ میگنیٹ، جب آپ کا اورینٹیشن پورا نارتھ ساؤتھ ہو چکے گا، جب آپ خود ایک بہترین میگنیٹ بن جائیں گے اور پھر آپ میگنیٹائزیشن کا پروسیس شروع کر سکتے ہیں. تو اللہ سے ڈرنے والے صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس سے علم رکھتے ہیں. اب دیکھیے یہ ایک آیت بڑی انٹرسٹنگ ہے، حامیم سجدہ کی 53 میں، کہ عنقریب ہم ان کو اپنی آیات یعنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے. یہاں اس میں جو میں توجہ آپ کو چاہوں گا وہ پہلے لفظ پہ ہے سنوریہم، ہم عنقریب ان کو اپنی آیات اپنی نشانیاں دکھائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کھلنے کا سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے. ہم عنقریب دکھائیں گے جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ قرآن برحق ہے. جس وقت قیامت آنے والی ہوگی اس وقت بھی آیت اسی طرح پڑھی جا رہی ہے. ہم عنقریب دکھائیں گے، گویا اللہ تعالیٰ کی کائنات کی آیت کھلنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اور یہ حقیقت بھی ہے کیونکہ تمام درخت اگر قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے تو میری رب کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی. تو ظاہر ہے اس دنیا کی چھوٹی سی عمر ہے، اس میں کہاں یہ باتیں پوری ہوں گی، لیکن ان کا انکشاف یعنی انکشاف کا، ڈسکوریز کا، انوینشنز کا دور چلتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں کھولتا رہے گا، دکھاتا رہے گا جب تک کہ ان ڈسکوریز کو کرنے والے، ان انکشافات کو کرنے والے قرآن کی حقانیت پہ نہیں پہنچ جاتے. یعنی کائناتی آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، علم رکھنے والوں کو اپنے سے جوڑ رہا ہے، جو آج بھی ہوتا ہے. بہت سے لوگ اس راستے سے معرفت الہی آتے ہیں، اللہ کو پاتے ہیں اور اس تک پہنچتے ہیں. اب ایک اور آیت میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، بہت رونگٹے کھڑی کر دینے والی ہے، کہ جس دن ہم ہر امت میں سے فوج کی فوج جمع کریں گے ان لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. یہاں انکار کرنے والوں کی بات نہیں ہے، جھٹلانے والوں کی بات ہے. پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ پوچھے گا کہ تم نے میری آیت کو جھٹلایا تھا، اکذبتم بھی آیات ولم تحیطوا بها علما، ان کا علمی احاطہ کیے بنا، without comprehending them with your knowledge you rejected my science. اور اس کے بعد بڑی اہم بات ہے کہ ماذا کنتم تعملون، کہ تم یہ نہیں کر رہے تھے تو تم کر کیا رہے تھے. what was it you did، یعنی تم نے دنیا میں کیا کیا. اگر میری آیات کا علمی احاطہ نہیں کیا اور ان کو جھٹلا دیا بنا احاطہ کیے، کیوں جب احاطہ نہیں کریں گے تو جھٹلا ہی دیں گے، کیونکہ بندگی کو اس درجے پہ پہنچیں گے نہیں کہ لا الہ میں الجھے ہوں گے، اللہ تک پہنچیں گے. اور تم کیا کر رہے تھے. اور ان پر وعدہ عذاب پورا ہو گیا اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، بس وہ بول نہ سکیں. یہ ظلم کیوں کیا تھا؟ جو چیز جس مقصد کے لیے دی جائے اس کے لیے استعمال نہ ہو وہ تو یہ بھی ظلم ہے. جو صلاحیت جس کام کے لیے دی جا رہی ہے اگر وہ اس میں استعمال نہیں ہو رہی تو وہ ناشکری بھی ہے، وہ کفران بھی ہے اور وہ ظلم بھی ہے. اسی لیے قوم لوط کو ظالم کہا گیا تھا، کیونکہ اپنی صلاحیت کو غلط جگہ استعمال کرتے تھے. اور وہ چھوٹی سی آیت یاد رکھیے، واشکروا لی ولا تکفروا، تو جہاں شکر نہیں ہوتا وہاں کفر ہوتا ہے اور وہ ظلم ہوتا ہے. تو جب ظلم کیا، اپنی صلاحیت کو استعمال نہیں کیا، علم احاطہ نہیں کیا، تو وہ پکڑ ہے. اور یہاں کچھ غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے میں تکذیب کیا ہے، کذب کیا ہے اس کی وضاحت کر دوں کہ الکذب ان کے معنی ہے جانتے پوچھتے کسی چیز کے متعلق غلط خبر دینا. وہی لکھتے ہیں تکذیب یہ بھی ہے کہ انسان جس بات کی سچائی کا قائل ہو اور اس پر ایمان بھی رکھتا ہو، اس کا عمل اس کے اس ایمان کی گواہی نہ دے.
یعنی زبان سے تو لا الہ الا اللہ ہے لیکن عمل میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے، یہ تکذیب ہے۔ اسی لیے آپ اس آیت کو دیکھیے کہ فَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي، تم نے جھٹلا دیا، کیونکہ انکاری تو وہ ہوتا ہے جو تو انکار کرتا ہو تو مانتا ہی نہیں، جو ماننے والے جھٹلاتے ہیں وہ تکذیب ہے۔ اور قرآن میں کئی جگہ تکفیر اور تکذیب کے لیے یکساں عذاب کی بات ہے، اور اسی جہنم کا جس کے لیے ہم خالدون فیہا کا لفظ آیا ہے کہ ہمیشہ یہ اس میں رہیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اب اس میں وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ میرے لیے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ قرآن کی آیت ہے، میں بہت اہتمام کے ساتھ اس پہ عمل کرتا ہوں، لیکن قل لعبادی یقولوا التی احسن میرے لیے اللہ کا نہ حکم ہے، نہ عبادت ہے، نہ عبارت ہے، نہ آیت ہے، نہ میں اس پہ عمل کرتا ہوں تو میرے سماج میں تو اس کی جھلک نہیں دکھتی۔ کیا حکم ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو زبان سے وہ بات نکالے جو بہترین ہو، آلویز اسپیک بیسٹ آف دا اسپیچ۔ قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، حسن کی بھی سپرلیٹو فارم ہے احسن، ہمیشہ زبان سے اچھی بات نکالنی ہے، اور یہ حکم مطلق ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں کئی جگہ گنجائشیں دی گئی ہیں، ایون حرام کھانے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ وضاحت کی گئی ہے کہ بشرطے کہ بغاوت کی نیت نہ ہو، تو جان بچانے کے لیے حرام بھی کھا سکتے ہیں۔ یہاں گنجائش نہیں ہے کہ کوئی تمہیں بہت برا کہے تو تم بھی کچھ برا کہہ دینا۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے تو ایبسولوٹ حکم ہے کہ زبان سے ہمیشہ بہترین بات کریں۔ اسی طرح جس طرح ابھی پچھلے لیکچر میں ذکر ہوا کہ برائی کا جواب بہترین بھلائی سے دینا ہے، اور انفیکٹ آپ برائی کو دور ہی بھلائی سے کر سکتے ہیں۔ ادفع کا لفظ آیا، اسے دفع آپ کریں گے اگر بھلائی کرتے ہیں۔ برائی کو برائی سے دفع نہیں کیا جا سکتا بلکہ اور بڑھاوا دیا جاتا ہے، ملٹیپلائی ہوتی ہے، فساد بڑھتا ہے، گھٹے گا جب برائی کا جواب بہترین بھلائی سے دیا جائے گا۔ اگر ان دو قرآن کے احکامات پہ بحیثیت ایک سماج کے ہم عمل کریں تو اس ملک میں ہماری کیا حالت ہوگی، کیا حیثیت اور کیا شناخت بنے گی۔ پھر اس میں وہ بھی جوڑ لیجئے لقد کرمنا بنی آدم، پوری بنی آدم کو تکریم کے لیے، عزت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مجھ پہ بائنڈنگ ہے، اللہ کا حکم ہے، میں کسی انسان کو بے عزت نہیں کر سکتا، حکم ہی نہیں، چاہے وہ ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھی، عیسائی، پٹھان ہے، چوڑا ہے، چمار ہے، سقا ہے، سید ہے، کوئی بھی ہے، I am expected to respect every single soul۔ ہر انسان کی عزت کرنی ہے کیونکہ وہ تکریم کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب کوئی مجھے یہ سمجھا دے کہ یہ قرآن کے احکامات کیوں روپوش ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے، آپ سے معافی چاہتا ہوں اس جسارت کے لیے، لیکن میں نے یہ پڑھا تھا کہ قیامت کی نشانیوں سے نشانی ہے کہ قرآن کے الفاظ اڑ جائیں گے۔ مجھے ڈر لگتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے لیے تو بہت دن سے اڑ گئے، سوائے ہم 3.5 آیتوں کے جن پہ ہم اسلام کو ایک مذہب کی شکل دے کے ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ سارے احکامات نظروں سے اوجھل ہیں، ہمارے کردار میں نظر نہیں آتے، ہمارے سماج میں نظر نہیں آتے، اس لیے آج ہم سے لوگ محبت نہیں کرتے، اور صحیح کر رہے ہیں، دے آر جسٹیفائڈ۔ ہمارے انداز وہ خدمت والے ہیں کہاں، وہ تکریم کہاں ہے، وہ اخلاق کہاں ہے، وہ جذبہ خدمت کہاں ہے جو رسول اللہ نے پوری زندگی کر دی، وہ ایمانداری کہاں ہے، وہ معاملے داری کہاں ہے، وہ اخلاص کہاں ہے، وہ اپنے آپ کو ختم کر دینا دوسرے کے لیے، وہ جذبہ کہاں ہے، دوسرے کے لیے سوچنا اپنے لیے سوچنا، وہ چیز کہاں ہے۔ آج افراد اپنی ہر کوئی اپنے لیے، اور اس اپنی سوچ کا آلموسٹ میں سمجھتا ہوں کلائمیکس ہمارا سیلفی کلچر ہے، آبسیشن وتھ سیلف۔ ایسا کیسے دیکھ رہا ہوں، ایسا کہ اچھے یعنی میں آتا جاتا رہتا ہوں میٹنگ سے چکر میں، سفر میں، اچھے خاصے میری جیسی عمر کے لوگ، سنجیدہ اور اچھی خاصی عمر والے، ان کی سنجیدگی جب کھلتی ہے کہ ٹرالی لے کے جاتے ہوئے راستے میں رکیں گے، یوں پتہ نہیں کسے بھیجنا ہوگا، شیئر کرنا ہوگا کہ میں اندرا گاندھی ایئرپورٹ میں ہوں، کہ میں راجیو گاندھی ایئرپورٹ میں ہوں، کہ میں کہاں جا رہا تھا۔ یہ ایک نارم بن گیا، شاید ایکسیپٹڈ نارم، لیکن یہ آبسیشن ہے اپنے لیے۔ ہمیں اس سے باہر آنا ہے، اور قرآن ہمیں اس سے باہر لاتا ہے۔ اب دیکھیے وہ مشہور حدیث، علم کو اس انداز سے سمجھنے کے بعد آپ سوچئے کہ طلاق العلم فرض ہوتا ہے اللہ کل مسلم، ہر مسلمان پہ علم کا حصول فرض ہے، رسول اللہ نے فرمایا۔ یہ وہ فرائض ہیں جس سے ہم منہ موڑے ہوئے ہیں،
اور یہ آیت رہ گئی جس پہ بات چلی تھی کہ اگر ہم یہ بنی اسرائیل کے تعلق سے ہے لیکن ہم پہ پوری اترتی ہے کہ اگر ہم کتاب کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہیں اور دوسرے پہ نہیں کرتے، یعنی کچھ آیتوں کو ہم نے اپنا لیا ہے اور باقی ہمارے لیے اوجھل ہے آنکھوں سے، تو تمہاری سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں تم ذلیل و خوار ہو کے رہو اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جاؤ۔ تو پہلا حصہ تو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہم سے زیادہ ذلیل و خوار دنیا میں کوئی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں جہاں ہماری آبادیاں ہیں وہ تمام علاقے جل رہے ہیں فار ون ریزن اور دی ادر۔ اگر ہم اب بھی نہیں جاگے تو یہ دروازے پہ ہی دستک دے رہی ہے آگ ہمارے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سے بیدار ہوں، اس سے جاگیں، اس کو سمجھیں۔ یہ سلمان ندوی صاحب کی تحریر مجھے ملی تھی کافی عرصے کی جدوجہد کے بعد کہ سائنس علم کو کہتے ہیں، علم حقائق اشیاء کی معرفت و آگہی کا نام ہے، علم اور اسلام کا چولی دامن کا ساتھ ہے، علم کے بغیر اسلام نہیں اور اسلام کے بغیر علم نہیں۔ تو اب دیکھیے صورتحال یہ رہی ہے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن کو پوری طرح سمجھا تو انہوں نے دین کو بھی سمجھا تھا، انہوں نے علم کو بھی سمجھا تھا، اور جب علم کو سمجھا تھا تو یہ وہ دور تھا 1000 سال سے زائد کا کہ علم کے ہر میدان میں امامت مسلمانوں کے پاس تھی، چاہے وہ میڈیسن ہو یعنی طب ہو، فزکس ہو، جیوگرافی ہو، کیمسٹری ہو، ہر فیلڈ میں۔ اور اس کو ہسٹری آف سائنس لکھنے والوں نے لکھا ہے، اور وہ لکھنے والے مسلمان نہیں تھے کہ کوئی باعث ہوگا، تعصب ہوگا کہ وہ مسلمانوں کی تعریف کریں گے، سب غیر مسلم کرسچن آتھرس ہیں جن کی اگر آپ ہسٹری آف سائنس پڑھیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دور کو اگر ہم 50 سال کے دوروں میں بانٹیں تو ہر دور میں ہر فیلڈ میں ہمیں جو لیڈرز ملیں گے وہ مسلمان ملیں گے۔ تو جب تک مسلمان نے علم کا تصور ٹھیک سمجھا، یا یوں سمجھیے کہ جب تک ہم قرآن سے کنیکٹڈ رہے، قرآن سے جڑے رہے، اس وقت تک ہمارے ہاں علم کی صحیح پہچان موجود تھی، وہ جذبہ موجود تھا کہ اس کائنات کو تسخیر ہمیں کرنا ہے اور اس سے جو علم اور جو فیض حاصل ہو اس کو عوام میں تقسیم کرنا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کے ہاں جو آج دو طرح کے شیئرنگ ہے پلیٹ فارمز پہ جب بھی ڈسکوریز ہوتی ہے، ایک اوپن سورس ہے، ایک پیٹنٹنگ ہے۔ پیٹنٹنگ میں آپ اپنی چیز کو پکڑ کے رکھتے ہیں، اوپن سورس میں آپ پھیلا دیتے ہیں۔ تو جب جینیٹک ڈیکوڈنگز ہوئی ہیں 22 کروموزوم کے انسان ہیومن بینگز کے، تو اس میں اوپن سورس والے پہلے کر پائے بنسبت پیٹنٹنگ والوں کے۔ تو اوپن سورس یہی ہے کہ آپ جو کچھ انسانی فلاح کی چیز پائیں اسے انسانیت کی فلاح کے لیے وقف کر دیں، اس سے آمدنی کمانے کی کوشش نہ کریں۔ آج یعنی اس وقت میں صرف ایک مثال دوں آپ کو، کیونکہ یہاں ماضی اور مستقبل کی بات تھی، لیکن میں نے اس موضوع کو جانے کے اس لیے رکھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کا یعنی اس انداز سے شاید میں بہتر نہیں سمجھتا کہ ماضی اور مستقبل کی بات کی جائے۔ جو حقیقت ہے کہ ہم قرآن سے جب تک جڑے تھے سین دوسرا تھا، الگ ہٹ گئے تو چین دوسرا ہے۔ اس زمانے میں یہی ہسٹورینس لکھتے ہیں سائنس کے کہ جو شفا خانے تھے، جو اسپتال تھے، ان میں یہ کیفیت تھی کہ جب مریض داخل رہتا تھا تو اس کو اس طرح کا آرام ملتا تھا جیسا کہ محلات میں ہوتا ہے، اور جب وہ صحت یاب ہو کے جاتا تھا تو سرکاری خزانے سے کچھ سرمایہ اس کو دیا جاتا تھا، کچھ پونجی دی جاتی تھی کہ بھئی تمہارا کاروبار، تمہارے کھیت اب سب برباد ہو چکے ہوں گے تو اپنے آپ کو پھر سے کھڑا کر دو۔ اس کے یہ تھا کہ جب میڈیسن مسلم سماج میں تھی، کون مسلم سماج؟ جو اللہ کے قوانین کو مانتا۔ تو مسلم ڈزنٹ مین اسلم پرویز، وہ افراد، وہ سماج جو اللہ کے قوانین کے حساب سے چلا کرتا۔ آج طب کی حالت کیا ہے کہ گھر کے برتن بیچ کے قرضے لے کے ڈیڈ باڈی چھڑائی جاتی ہے اسپتال سے، ورنہ ڈیڈ باڈی آپ کو نہیں ملتی۔ اتنا ایکسپلائٹیٹیو سسٹم ہے۔ آپ علاج کرانے جائیے، ابھی تو پوری رپورٹ آ چکی ہے کہ 90% اسٹنٹس غلط ڈالے جاتے ہیں انڈیا میں، پوری انکوائری ہوئی ہے، ان کی جو پرائسنگ ہے وہ غلط ہے، اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ جیسے آگرے کے جوتے کے بزنس کی پرائسنگ ہوتی تھی وہ اسٹنٹس کی ہوتی ہے، 150%، 200%، 250% کے حساب سے، اور وہ ٹیسٹ جو فالتو کے ہیں کیونکہ اس میں بھی ڈاکٹر کا کمیشن ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ جو ٹیسٹ آپ کرا رہے ہیں وہ واقعی ضروری ہے یا نہیں، نمبر 1۔ آپ کو یہ نہیں پتا جو دوا ڈاکٹر نے لکھی ہے وہ واقعی صحیح ہے، وہ اپنا ٹارگیٹ پورا کر رہا ہے، کیونکہ ہر اینٹی بائیوٹک والا ٹارگیٹ دے کے جاتا ہے اس علاوہ، اور وہ
प्रेस्क्रिप्शन से टैली करते हैं केमिस्ट से कि भाई कौन सी एंटीबायोटिक यहाँ से बिकी, तो इसका मतलब इन डॉक्टरों ने प्रेस्क्राइब किया, तो फिर उनके लिए गिफ्ट पैकेजेस होते हैं जिसमें पूरी फैमिली के साथ स्विट्जरलैंड के ट्रिप भी होते हैं। उस हद तक होता है नहीं, इतनी कमाते हैं। तो ये है आज की टिप। और कोई सोच सकता था कि मार्केटिंग के शोबे होंगे अस्पतालों के अंदर? दीज फैसिलिटीज आर मार्केटेड। आज मेडिकल टूरिज्म बाकायदा एक तरीका है, और ये सब हम हंसते खेलते बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वी आर इन रोम एंड वी आर डूइंग एज रोमन्स आर डूइंग। एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में है, ये रोमन वर्ल्ड है, इसमें जैसा सब करें हम भी करें, तो फिर वो कौम मुस्लिमीन कहाँ गई जो फसाद के खिलाफ खड़ा हुआ करती? आज के ज़माने के फसाद है, तो ही तब तक कुरान बताता है मुफसिदीन और मुस्लिमीन। मुफसिदीन अपना काम कर रहे हैं, मुस्लिमीन कहाँ है? कब खड़े होंगे? जब तक कुरान से नहीं जुड़ेंगे नहीं खड़े हो सकते। तो यही हमारा माजी तो है ही, लेकिन हमारा हाल भी है, और मुस्तकबिल सुधर सकता है अगर हम कुरान से जुड़ जाएं। तो मेरी गुजारिश आप सबसे ये है, दस बदस्त कि प्लीज कुरान से जुड़िए, कुरान से कल्बी ताल्लुक पैदा कीजिए, और आप उसको यकीनन जब आपका जी चाहे ये साले सवाब के लिए पढ़िए, सवाब के लिए पढ़िए, बख्शने के लिए पढ़िए, सब काम कीजिए, लेकिन कोई स्लॉट ऐसा भी निकालिए जिसमें उसको हिदायत के लिए पढ़िए, उसको समझने के लिए पढ़िए, हिदायत पाने के लिए, ताकि हमारे लाइफ स्टाइल, हमारा अंदाज ज़िंदगी, हमारा तर्ज ज़िंदगी कुरानी अंदाज से हो सके, ताकि हम मुसलमान बन सकें। जब तक ये कनेक्शंस नहीं होंगे, हमारे ये मसाइल मल्टीप्लाई होते रहेंगे, ये चीज़ें इसी तरह बढ़ती रहेंगी, नए नए अनवा व अक़साम के मसाइल उठेंगे, लेकिन उनका हल वाहिद है, सिर्फ एक है, और वो सिर्फ कुरान से जुड़ना है। वाक़िअ मेरी बात मुकम्मल हुई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आपने इतनी तवज्जो से मेरी बात सुनी। अब अगर इससे मुतालिक कोई सवालात हो, कि जैसा जिक्र था कुछ पर्चियाँ मेरे ख्याल में आ भी गई हैं हाथ में, तो मुझे खुशी होगी। एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूँ कि मैं साइंस का और कुरान का तालिब इल्म हूँ, तो बहुत ज़्यादा तवक्कुआत मत लगाइएगा। कुछ आता होगा आपके सवाल से मुतालिक तो बता दूँगा, वरना फिर शायद बाद में आपको, अगर आपने ईमेल या फ़ोन नंबर दिया है तो ज़रूर बताऊँगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल आया है कि अल्लाहु अकबर इज़ नॉट अ सुपरलेटिव बट कंपैरेटिव। एनीथिंग विच कम्स अगेंस्ट अल्लाह, अल्लाह शुड बी प्रिफर्ड, नॉट द थिंग विच कम्स अगेंस्ट। नहीं, शुक्रिया इस इस्लाह का। आई स्टैंड करेक्टेड। मैं इंशाल्लाह इसका ख्याल रखूँगा। इसी की वजह से आगे कि दाई का सामना उसके मदवा से होता है, ना कि मुद्दई से। आपने मुद्दई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो इस्लाह की चीज़ है। शुक्रिया। कुरान को पढ़कर सही तरीके से किस तरह समझा जाए जैसा उसका हक है, इसमें मैं तो सिर्फ ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि मैंने जिस अंदाज से उसे समझा कि आप अगर किसी एक मौजू पे कुरान को देखना चाहते हैं तो उस मौजू से मुताल्लिक़ जितनी आयत हैं उन सबको इकट्ठा कर लीजिए, उनको समझिए किस किस अंदाज में कुरान में इस्तेमाल हुई है, और उस लफ्ज़ के मादे की बुनियाद पे किस किस मफाहिम के तहत वो कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। मिसाल तौर पे अगर हम इस्लाम का मादा है सीन लाम मीम, और इस सीन लाम मीम में असलम, इस्लाम, सलमा, सलीमा, सल्लमा, मुस्लिमा, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इस मादे का इस्तेमाल अगर आप कुरान में देखें तो 8 मुख्तलिफ अंदाज़ों से इसे कुरान में आप पाएंगे, जिसमें 8 मुख्तलिफ मफाहिम इकट्ठे होंगे। उन 8 मफाहिम का भी इकट्ठा कर लें तो एक बेहतरीन फहरिस्त बन जाती है एक मुस्लिम की उन तमाम खवास के साथ जो उसके अंदर होने चाहिए। तो मैंने बहरहाल इस तरीक़ों का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि यही एक तरीक़ा है, ये सबसे अच्छा है। ये अपने अपने ऊपर है कि आप किस अंदाज से किस चीज़ को समझते हैं, यानी बेसिकली आपकी अप्रोच क्या है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। मेरी एक अप्रोच अपनी एक थी, मैंने उस अंदाज से समझा है। जो अपने जिस अप्रोच से मुतमईन हुआ समझ सके उससे समझ सकता है।
لیکن الفاظ کو سمجھنا ان کے مادے کی بنیاد یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس سے آپ کو آج کے زمانے کے حل ملتے ہیں اور وہ پس منظر پتہ لگتا ہے۔ My question is, if we follow the Quran, then why the punishment for an apostle is killing according to Hadith? Apostate. دیکھیے یہ یہاں بھی بات اپنے عقیدے کی ہے کہ کسی ایک چیز کو احادیث کہہ رہی ہیں اور وہ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا آپ کیا کریں، کیونکہ اس میں آپ اپنا فیصلہ اپنے آپ یا اپنے بزرگوں سے یا اپنے علماء سے یا اپنے اہل خاندان سے، اپنے والدین کے مشورے سے، جس انداز سے بھی کریں۔ میری جو ناقص کم ترین سوچ ہے اس طالب علم کی کہ رسول اللہ کا کلام لے کے تشریف آئے تھے اور اس کو آپ نے منوعین ہم تک پہنچا دیا جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو رسول اللہ سے منسوب جو احادیث اور روایت ہے وہ اس قرآن کو سمجھانے والی تو ہو سکتی ہیں، اس کو ایکسپلین کرنے والی ہو سکتی ہیں، اس کی وضاحت کرنے والی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر وہاں کوئی چیز ایسے ملتی ہے جو نہ صرف یہ کہ قرآن میں نہیں ملتی بلکہ قرآن کے احکامات اور اس کے اسپرٹ کے خلاف ہے، تو وہاں میرا رویہ محتاط ہوتا ہے کہ میں قرآن کو ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ لیکن یہ صرف میرا ذاتی طریقہ ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح ہے یا دوسروں کا غلط ہے، یہ کیونکہ مجھے اپنا حساب دینا ہے، اللہ کو دینا ہے، میں اپنے لیے جواب دوں، کسی کے لیے جواب دہ نہیں ہوں۔ مجھے جو اللہ نے سمجھ دی ہے اس کے کرم سے، اس سے میں اسی نتیجے پہنچتا ہوں اور اسی انداز سے زندگی گزارتا ہوں کہ رسول اللہ کا کوئی قول، کوئی حکم، کوئی چیز اور آپ کی کوئی یعنی اس میں یہ ایسا نہیں ہو سکتا جو قرآن سے ہٹ کے ہو، یعنی بیونڈ قرآن ہو یا نعوذ باللہ اگینسٹ دی قرآن، کیونکہ وہ تو ذات کریمی سے یعنی ممکن ہی نہیں ہے۔ میں اس سے آگے تو کچھ جسارت نہیں رکھنا کچھ کے لیے، تو بہرحال لیکن یہ اپنا طریقہ ہے، آپ اس انداز سے محسوس کر سکیں۔ کیا قرآن کا ترجمہ ممکن ہے؟ ترجمہ بہتر ہے یا ترجمانی؟ تو یقیناً ترجمانی ہی بہتر ہے، کیونکہ قرآنی کیا بہت سی ایسی کتابیں ہیں، مواد ہے جس کو آپ ترجمہ نہیں کر سکتے، اور قرآن تو یقیناً نہیں، لیکن اس کی ترجمانی کی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے بہترین ترجمانی اسی قلب کے ساتھ ہوتی ہے جس سے آپ کا رشتہ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ کا قلبی تعلق کس سوچ سے آپ، کیونکہ دیکھیے میں یہ بات اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں، اور آج کے زمانے میں چونکہ انٹریکٹیو بکس اور میڈیا وجود میں آ چکا ہے تو شاید ہمیں سمجھ میں بھی یہ جائے گا۔ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن ہمیں پڑھ لیتا ہے۔ اٹ ریڈس us before we read it۔ ہم کس جذبے سے گئے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں قرآن سے، یہ قرآن سمجھ چکا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ ہم شروعات کریں۔ تو اٹس اے ہائیلی انٹریکٹیو بک، اور اس میں یہاں پہ بھی میں کوٹ کروں گا اللہ اقبال کو کہ یہ کتاب نیست چیز دیگر است، یہ کتاب نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے، کیونکہ ہماری زبان بھی محدود ہے، ہمارے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے، اس لیے اس کو کتاب کہتے ہیں، لیکن یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے، کیونکہ یہ اس کے اعجاز میں شامل ہے۔ تو یہ انٹریکٹیو بک ہم کہہ سکتے ہیں، اس لیے یقیناً اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، اس کی ترجمانی ہو سکتی ہے، اور اس میں بہت بڑا یا سب سے اہم رول جو ہے وہ ہماری سوچ اور ہمارے قلب کا ہے کہ ہم کس جذبے اور کس نیت سے اور کس لیے قرآن کے پاس گئے۔ یہاں یہ ایک سوال ہے جس کو تھوڑا سا مجھے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ اس میں مقصد یہ ہے اس کا کہ علم کی تعریف اگرچہ صحیح ہے، لیکن کیا یہی انداز صحابہ کا تھا؟ تو یقیناً ہوگا، کیونکہ ان کے سامنے تو قرآن اور حضور اکرم کی ذات اقدس بھی موجود تھی، تو یقیناً وہ انداز اسی انداز سے ہوگا، اور اسی لیے وہ آگے چلا اسی شکل میں جب تک کہ ہم لوگوں نے اپنا سلسلہ قرآن سے منقطع نہیں کر دیا۔ ایک دلچسپ سوال ہے کہ وائی اللہ روٹ قرآن ان سچ اے وے دیٹ اٹ از اوپن ٹو مس انٹرپریٹیشن۔ اللہ نے یقیناً قرآن اس طرح نہیں لکھا، بلکہ وہ تو خود یہ کہتا ہے کہ یہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، صاف صاف سیدھی بات کہنے والی کتاب ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا
کہ ٹیڑھ ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے، ہمارے اندر ہوتی ہے۔ یعنی بالکل ایسی بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کسی نے چھری کیوں ایجاد کری کہ اس سے قتل ہوا، یہ تو ہاتھ کے اوپر ہے کہ اس سے سبزی کاٹے، پھل تراشے یا کسی کا قتل کرے۔ تو انٹرپریٹیشنز تو جیسا لفظ انٹرپریٹیشن کا مفہوم ہے، انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، چیز انٹرپریٹ خود نہیں ہوتی۔ تو جو ذہن ہے وہ ذہن کس سوچ کا ہے، جو میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم کس ذہن سے، اور خود قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اس میں ٹیڑھ ڈھونڈتے ہیں ہم ان کو مزید بھٹکا دیتے ہیں، کیونکہ جو ٹیڑھ ڈھونڈنے کے لیے، کجی ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے وہ پھر اسی وہ لش کے رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ جس نیت سے آیا تھا قرآن نے اس کو پڑھ لیا۔ یہ آیت بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قرآن ہم سے پہلے ہمیں پڑھ لیتا ہے، اس سے پہلے کہ ہم قرآن کو پڑھیں۔ تو اس میں انٹرپریٹیشنز غلط ہوتے رہیں گے جب تک کہ اس طرح کی سوچ ہے، اور اس میں ایسی، یہ میں ضرور عرض کر دوں یہاں پہ کہ ایسی سوچ رکھنے والے اور ایسے کام رکھنے والوں سے بھی ہمیں نفرت نہیں کرنی، بلکہ انہیں اپنے سے زیادہ قریب کرنا ہے تاکہ ان کی ذہن کی ٹیوننگ ہم ٹھیک کر سکیں، تاکہ وہ بھی صحیح سوچ سکیں اور شاید اس عذاب سے بچ جائیں جس میں وہ مبتلا رہیں گے اگر اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے۔ کیونکہ ہمیں ایسے لوگوں سے بھی نفرت نہیں کرنی۔ اسلام محبت کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، ہدایت دینے اور ہدایت پہ لانے کا مذہب ہے۔ اس لیے ہمیں ان کے ساتھ زیادہ وقت دینا چاہیے ان کی اصلاح کے واسطے، تاکہ ان کے ذہن کو ہم صاف کر سکیں۔ اور آج ہمارے یہاں بہت بڑی وجہ جو ہمارے بیچ میں اختلافات پیدا ہوتے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دن بدن سمٹتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے روابط آپس میں ٹوٹتے ہیں۔ پہلے ہم دیگر مذاہب کی اقوام کے ساتھ بھی روابط رکھتے تھے، آج ہم سکڑتے سکڑتے اپنے مسلک اور اپنے فکر میں آ گئے۔ بین المسالک بھی تعلقات ختم ہیں، جبکہ یہ ہونے نہیں چاہیے تھے، جبکہ ایک وقت تھا کہ بین المذاہب تعلقات بہت اچھے تھے، اور میں نے اپنے آنکھوں سے اپنے زمانے میں، زندگی میں وہ وقت دیکھا ہے، خود اپنے علاقے میں دہلی میں دیکھا ہے۔ تو ہمیں واپس اس طرف جانا ہے جو قرآن کا راستہ ہے، جو ہمیں صرف ایک امت مانگتا ہے اور ایک فکر رکھنے والی قوم مانگتا ہے۔ کیا اللہ کا ترجمہ خدا ہوتا ہے؟ یہ زبانوں کا فرق ہے۔ دیکھیے، میں نے کبھی بھی لا خدا الا اللہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ پڑھا، لیکن یہ میرا دل جانتا ہے کہ کتنی استھاپنا اللہ میاں کی ہوئی ہے یا کتنی نہیں ہوئی۔ کیونکہ جب پورا 100% عربی کا پڑھ کے بھی اندر نہیں اترا اور عمل میں لا الہ الا اللہ نہیں آیا، تو یہ تو زبانوں کا پھیر ہے۔ اور قرآن زمان و مکان سے اوپر کی چیز ہے، ہر دور کی کتاب ہے، ہر زمانے کی، ہر وقت کے لوگوں کے لیے۔ اس لیے جہاں پہ بھی اس کو اسٹریٹ جیکٹ میں آپ ڈال دیں گے پرابلم ہو جائے گی۔ یہ بہتا پانی ہے، اور یہی اس کو محجور کرنا ہے، جو وہاں سورہ فرقان کی اس آیت میں آیا ہے کہ میری قوم نے اس قرآن کو محجور کر دیا تھا۔ یہ سب محجور کرنے کے طریقے ہیں کہ اس کو اسٹریٹ جیکٹ میں ڈال دیجئے، یہ بہتا ہوا پانی ہے، فیض ہے، اس کو بہنے دیجئے، اس پہ بندشیں مت لگائیے۔ اور اس کے سلسلے میں بڑی اچھی بات، آپ وقت نہیں ہے ورنہ نہ میرے پاس وہ موجود ہے، کہ اگر ترجمہ قرآن جو مولانا آزاد نے لکھا تھا، اس میں شروع کے جو انہوں نے پہلی جلد میں تفصیل لکھی ہے قرآن سے مسلمانوں کے تعلق کی، تو اس میں جو ان کا ایڈیشن ہے ساہتیہ اکیڈمی کا، اس میں غالباً 32 یا 33 پیج سے شروع ہوتی ہے، 15-20 پیجز میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ کس طرح سے ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے۔ کیونکہ میرے میں یہ ہمت نہیں اس بات کو کہہ سکوں، اگر میرے پاس ہوتا تو میں کچھ اس کا اقتباس آپ کو پڑھ کے سنا دیتا، لیکن اس ورتھ ریڈنگ، وہ پڑھنے لائق ہے۔ اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں مولانا آزاد یونیورسٹی سے جڑا ہوا ہوں، بلکہ اس لیے کہ یہ ایک مفکر کی، ایک عالم کی سوچ ہے، جس کی علمیت پہ کم از کم مجھے کوئی داغ نظر نہیں آتا ہے، سوال نہیں، بلکہ ان کی سوچ کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں پھر سے۔ What is salat? Does it mean only worshipping or anything else more than that? اس کو ترجمہ کر سکتے ہیں تو شاید ایبسٹینزم کہہ سکتے ہیں. You abstain from certain things, not only from food. فاسٹنگ صرف کھانے سے تعلق ہے. وہ حقیقت ہے کہ اکثریت مستمت کھانے سے تعلق ہے، روزے کا اور چیزوں کا اہتمام میں نہیں کر پاتا، لیکن در حقیقت وہ ایبسٹینزم ہے. We abstain from certain things. کچھ چیزوں سے بچتے ہیں. تو یہ اصل میں دیکھیے ایک عبادت کا بھی، بلکہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر اس موضوع سے دلچسپی ہو
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی ایک طالب علم نے اپنا نظریہ رکھا ہے. تو پچھلی قرآن کانفرنس جو ہم نے دہلی میں کری تھی، ہر سال کرتے ہیں، اس میں میں نے جو پریزنٹیشن تھا وہ عبادت پہ ہی تھا کہ واٹ از سبمیشن، اور وہ یوٹیوب پہ موجود ہے. تو کبھی آپ کے پاس وقت ہو تو محمد اسلم پرویز میرا پورا نام آپ ڈالیں گے تو یوٹیوب پہ میرا چینل آپ کو مل جائے گا. پرویز کی اسپیلنگ جو میں نے آخری سلائڈ میں بھی دکھائی تھی ای میل میں، PARVAIZ ہے، ای کہیں نہیں ہے، PARVAIZ. تو اس میں لاسٹ قرآن کانفرنس کا واٹ از سبمیشن، اور اس میں ایک تازہ لیکچر میرا انوائرمنٹ پہ بھی، انوائرمنٹلزم اینڈ اسلامک پرسپیکٹو، جو یہاں ہینری مارٹن انسٹیٹیوٹ میں کچھ جرمن پاسٹرس آئے ہوئے تو ان کے گروپ سے میرا انٹریکشن ہوا تھا اس کا. تو صاحب صلاۃ جو ہے، صلاۃ کی وضاحت ایک چیز میں کر دوں میں، بلکہ 2 آیتوں کے حوالے سے، اور فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ صلاۃ کیا ہے. سورہ ماؤن میں، سورہ ماؤن بڑی اہم ہے کیونکہ یہ اس لیے اہم ہے کہ یہ ہمیں آئینہ دکھاتی ہے. قرآن یہ کہتا ہے تمہیں اس شخص کی خبر پہنچی، تم اس کا حال جانتے ہو جس نے اپنے دین کو جھٹلا دیا. اب قرآن جن لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے دین کو جھٹلا دیا، وہ کیوں کر مسلمان ہو سکتے ہیں؟ کون ہیں یہ لوگ جو یتیم کے ساتھ غلط برتاؤ کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں جو دھکے دینے کی مراد یہ ہے کہ غلط برتاؤ. تو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ میرے گھر میں، میرے خاندان میں، میرے سماج میں یتیم کے ساتھ کیا برتاؤ ہے؟ پہلے میں اپنے گھر میں اور خاندان میں دیکھوں. سماج میں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ کارخانوں میں، چائے کے ہوٹلوں میں، کھانے کے ہوٹلوں میں یتیم بچے نوکری کرتے ہیں، جن کو شام کو مالک 50 روپے کی جگہ 10 روپے ہاتھ میں رکھتا ہے، بچا ہوا کھانا دیتا ہے، بولتا ہے تو تھپڑ لگا دیتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، کمزور ترین ہے، نوکری کرتا ہے، کہیں جا نہیں سکتا، بے بس ہے، بے کس ہے، بے حال ہے. یا کچھ صاحب خیر لوگ جن کی عمارتوں پہ حاضہ من فضل ربی کی تخفیف ہوتی ہے، ان کے بچے جب ناز و نعم کے پلے ہوئے اسکول جاتے ہیں تو وہ یتیم بچے ان کے بستے اٹھا کے چلتے ہیں. اکثر شہروں میں نظارہ مجھے دیکھنے کو ملتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ان ماں باپ کے یا دیکھنے والوں کے دل پھٹ کیوں نہیں گئے کہ اس بچے اور اس بچے میں فرق کیا ہے. وہ اسکول جا رہا پوری تیاری سے اور اپنا بستہ بھی نہیں اٹھا رہا، وہ ایک غریب بچہ پیچھے بستہ لے کے چل رہا ہے. یہ کیا نظارہ ہے؟ یہ کیسی تعلیم ہے؟ کیا اس تعلیم سے انسان پیدا ہوں گے؟ مسلمان تو دور کی بات ہے، کبھی انسان بھی نہیں پیدا ہو سکتا. یہ فساد ہے، فتنہ ہے، ایک فتنہ ہے، اور اس کا تدارک ضروری ہے کہ ہم اپنے طور سے کریں. تو بندگی 100% اللہ کے احکامات کا عمل ہے. ہم نے عبادات کو ڈیفائن کر رکھا ہے. کوئی بھی کتاب اٹھا لیجیے اسلامک اسٹڈیز کی، اردو انگلش کی، مسلم پیریڈس ڈیفائنڈ ہے. اگر یہ جو چیزیں ڈیفائنڈ ہے یہی مسلم پیریڈ ہے تو کیا اچھا بولنا عبادت نہیں ہے؟ عبادت اور بندگی، عبد و معبود و تعبیدون کا تفہیم پوری دیکھ لیجیے آپ. آقا کے، مالک کے، اللہ کے احکامات، ہر حکم کی اتباع عبادت ہے. تو جب اس کا حکم ہے کہ ہمیشہ اچھی بات منہ سے نکالو تو اچھا بول بھی عبادت ہے. برائی کا بہتری بھلائی سے جواب دینا بھی عبادت ہے. یعنی اللہ کے ہر حکم کی تعمیل عبادت ہے. ہم نے عبادتوں کا بڑا ایبسٹریکٹ شکل نکالی ہے. تو یہ صلاۃ کی بات ہے جس میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سورہ ماؤن میں پہلے یتیم کا ذکر ہے، پھر یہ ذکر ہے کہ وہ لوگ جو مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو اکساتے نہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو لنگر چلانے، بلکہ دوسروں کو اکسائیے. موٹیویٹ پیپل ٹو فیڈ دی ڈسپلیسڈ پیپل. جو بے گھر لوگ ہو چکے ہیں ان کو کھلانے کے لیے کھانے اکسائیے لوگوں کو. کیا ہماری یہ نظم ہے؟ نہیں ہے. تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دین سے باہر ہیں، ہم دین کو جھٹلا چکے ہیں. تیسری بات، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ویل ہے جو جہنم کا بہت خطرناک علاقہ ہے ان مصلیوں کے لیے. مصلین کی بات ہے جو مصلین ہیں، نمازی ہیں، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، دکھاوا کرتا ہے. یراؤن کا جو یہ رویا ہے اس کے مفہوم 2 نکلتے ہیں مادے کے اعتبار سے، کہ ایسی چیز جو یا تو دکھاوے کے لیے کی جائے یا جس کی ظاہری شکل ہے لیکن اس کے اندر حقیقت نہیں ہے. تو اب میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ میری نماز اللہ کے لیے، اس میں دکھاوے کا عنصر نہیں ہے، تو یہ پاسبلٹی تو رول آؤٹ ہو گئی. لیکن دوسری پاسبلٹی کہ کیا یہ صرف ڈھانچہ ہے یا اس کی اصل بھی اس میں ہے یا نہیں، اس کا جواب ہمیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں ملتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ لذکری. میرے ذکر کو قائم کرنے کے لیے صلاۃ قائم کرو. ذکر ہے قرآن.
تو میری نماز میری زندگی میں میرے اوپر قرآن کا اطلاق کرے تو وہ نماز وہ صلاۃ ہے جو مطلوبہ ہے. تو یہاں بھی تعلق قرآن سے آتا ہے. اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے صلاۃ قائم کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں صلاۃ کا وہاں سے یہاں وضاحت ہو گئی. whether the messenger enter into the domain of الہ, کیا میں اس کا وہ مطلب سمجھ لوں جو سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیے یہ ہوا شرک بالرسول, یہ مقصد ہے اس کا کہ whether the messenger enter into the domain of الہ, الہ کے ڈومین میں تو کوئی داخل نہیں ہو سکتا. لیکن ہاں مجھے نہیں پتا کیونکہ سوال اس طرح واضح نہیں ہے, لیکن الہ کے ڈومین میں تو الا اللہ ہی ہے. اب لا الہ میں اگر کوئی رسول کریم کو رکھ لیتا ہے اس جسارت کی معافی کے ساتھ, ایسا لگ رہا ہے تو وہ تو میں کچھ کہنا بھی نہیں چاہتا اس میں. لیکن الہ کا ڈومین تو ایک ہی ہے, وہ واحد ہے. لا الہ سے گزریے تو الا اللہ کے مرحلے پہ آتے ہیں. بہت شکریہ, مجھے بتایا گیا آخری سوال ہے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. جزاک اللہ. السلام علیکم. اور جینٹس پہلے نماز پڑھ لیں یہاں پر جینٹس ٹوائلٹ میں, اور ادھر پیچھے بھی جینٹس کے لیے وضو وغیرہ کا انتظام ہے, اور اسٹیج پر ہی انشاءاللہ جینٹس کے لیے نماز کا انتظام کیا جائے گا. اس کے بعد لیڈیز اپنی نماز پڑھ سکتی ہیں اور جینٹس اپنے لنچ کے لیے باہر ہال کے جا سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ 2 بجے سے ہمارے پروگرامس پھر سے اسٹارٹ ہوں گے. السلام علیکم.